إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 5 اور 6 ربیع الثانی 1434 ہجری کی درمیانی رات 16 فروری 2013 اور ہفتے کا دن ہے. اس سال یعنی 1434 ہجری میں ہم آلریڈی ربیع الاول کے کانٹیکسٹ میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر 2 علمی نشستوں کا اہتمام کر چکے ہیں جو کہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ تھی. لیکن آج کی یہ جو اہم ترین اور منفرد ترین اور مشکل ترین اور خطرناک ترین نشست جو ہے یہ دراصل حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، جس میں کئی ایک تلخ حقائق ہمارے سامنے آئیں گے. اور علا وجہ بصیرت میں یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو میں ابھی تک اوائڈ کرتا رہا کہ اس ٹاپک کو ایڈریس نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات لوگ پھر چیزوں کا غلط مطلب لیتے ہیں. لیکن اب صورتحال ایسی بھیانک ہو چکی ہے کہ ہم کسی کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو وہ آگے سے بجائے عمل کرنے کے ہمیں یہ کہتا ہے یہ علی کل کا چھوکرا ہمیں یہ باتیں بتا رہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے، آخر ان کو نہیں یہ باتیں پتا تھی. ایک یہ اعتراض سامنے آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو تو ہمارے علماء نے فارغ کر دیا. بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث، اہل تشیع، تمام علماء کوئی نہ کوئی ہر مکتبہ فکر میں اچھے اور برے علماء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. وہ جی ہم نے تو فارغ کر دیا ہے، ان کا تو ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے آپ سے تعلق نہیں، لیکن جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کا تو تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے. اگر ان کا تعلق ہے تو قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، میری بات پہ کسی نے عمل نہیں کرنا. لہٰذا انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا تاکہ اس حوالے سے جو لوگ دعوت کے میدان میں جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو کہ جب یہ اس طرح کے کوسچن سامنے آتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنے والوں کو تو اس کو کس طریقے سے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ایڈریس کرنا ہے. اور بیسیکلی یہ شیطانی وسوسے ہیں جن کو سیٹل کرنا ہے. اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ان مجرم علماء کو جو علماء کرام کہتے ہیں نا، میں اس کو کہتا ہوں انگلش میں علماء کرائم، بعض مجرم علماء ہیں، انگلش والا کرائم مجرم، ان علماء کی جو کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایڈریس کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس گفتگو کا واحد مقصد یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو ان کے سو کالڈ بزرگان دین سے، جن میں سے اکثر بزرگان بے دین ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، ان سے رشتہ توڑ کر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچایا جائے. اور بقول احمد رضا بریلوی صاحب کے
کاش اس پر وہ خود بھی عمل کرتے اور ان کے ماننے والے بھی، باقی سب لوگ بھی، کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. یعنی اگر اللہ عقل دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم چھوڑیں ہی کیوں کہ ہمیں اور ہستیوں کی امامت کی ضرورت پڑ جائے، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، والعیاذ باللہ تعالی. اور اس گفتگو کا بیسٹ موقع جو ہے وہ ربیع الاول شریف ہی ہو سکتا تھا، اور اسی کنٹیکسٹ میں ہماری یہ علمی نشستیں چل رہی ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ مختلف بیانات ہوتے ہیں، لیکن اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جاتا جو اصل مسئلہ ہے، وہ ہے حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور یہ کوئی زبان کا چسکا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں موجود ہیں. یہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے خود دیکھنا ہے، یہ 3 نشانیاں ہم میں موجود ہیں یا نہیں. وہ ہے کامل الایمان. پہلی نشانی فرمائی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساری دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. وہ ہے ایمان کی حلاوت والا. اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف نعرہ لگا لیا جائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور کی بات کو ایکسپٹ نہ کیا جائے. یہ ہے مطلب اس کا. اور دوسرا فرمایا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے. اور اس میں امپلائڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو دوستی نہیں دشمنی بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کرنی ہے. یہ جو میں نے کہا تھا بزرگان بے دین کے ساتھ دشمنی کرنا اور علماء کرائم کو ننگا کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم بے ایمان ہو جائیں گے. یہ دونوں رخ ہیں. اسی لیے دیکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خالی نیکی کی دعوت نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہستیاں سو کالڈ، ان کو ننگا کرنا. ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتاتے ہیں ان اماموں کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ان کو نہیں ہم معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ حزب اللہ میں داخل ہے. وہ میں آج بتاؤں گا کون حزب اللہ ہے اور کون حزب الشیطان ہے. اور تیسرا فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے. یہ 3 نشانیاں جس میں ہوں گی وہ ہوگا مؤمن، اور اس میں ایمان کی حلاوت بھی، مٹھاس بھی اس کی وہ محسوس کرے گا. بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث. تو بھائیو ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. اور علاج کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اینٹی وینم سے، جس کو میں پنجابی میں کہتا ہوں پھکی، اور اردو میں الزامی جواب، اور انگلش میں کہتے ہیں اس کو فلسفی کی جواب میں لاجیکل آنسر. اینٹی وینم کیا ہے؟ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے، وہ بھی کوبرے کے زہر سے ہی تیار ہوتا ہے. تو ہوگا زہریلا جواب، لیکن وہ اینٹی وینم سے ہی وینم کا علاج ہو سکتا ہے. وہ کیا علاج ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. وہ ہوگا ہمارے انڈیا پاکستان کے چند مشہور بزرگ جن کے ساتھ لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ان کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. 19. اور بھائیو اس لیکچر کا نمبر جب بائی چانس آیا 71، کیونکہ یہ لیکچر انشاءاللہ ہمارا اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 71 کے نام سے اپلوڈ ہوگا، تو میں نے پھر قرآن پاک سے اس کی نسبت تلاش کرنی شروع کی. الحمدللہ بڑی پرفیکٹ نسبت ملی کہ ہم جس ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا سولوشن صرف ایک ہے،
اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسولوٹ اطاعت، ریلیٹو نہیں، کسی کے نسبت سے نہیں، ایبسولوٹ اطاعت، الحمدللہ۔ اور وہ آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، مسئلہ نمبر 71 اور آیت نمبر 71 سورۃ الاحزاب کی۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا تو بے شک وہی عظیم کامیابی پر فائز ہوا۔ یہ تو ہو گیا اس کا پازیٹو پہلو۔ اب دوسری طرف سے اس ساری گیم میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم چند ہستیوں کو کھڑا کیا گیا ہے، ان کا ذکر بھی 71 نمبر آیت میں ہی موجود ہے، اور وہ 71 نمبر آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 71۔ سورہ نوح کے اندر پارہ نمبر 29 میں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے مقابلے پر 950 سال تک جو لوگ کھڑے ہوئے، ان کا سٹانس کیا تھا کہ انہوں نے 5 ان کے بزرگ تھے جو اولیاء اللہ ہی تھے، لیکن بعد میں ان کے ناموں پر بت کھڑے کر لیے گئے، ان کے مقابلے پر نوح علیہ السلام کو وہ سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان 5 بتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بیسیکلی 5 بزرگ تھے، ان کے نام بھی سورہ نوح کے اندر آئے ہیں۔ ایک کا نام آیا ود، دوسرا سواع، تیسرا یغوث غوث مددگار، یہ دیکھ لیں وہی الفاظ آج کل بھی چل رہے ہیں، یعوق اور نصر، یہ 5۔ ان کا ہم ان 5 بزرگوں کو نہیں چھوڑنے والے، چاہے اللہ کا پیغمبر کہتا رہے۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 71 میں نوح علیہ السلام کا جواب ہے، مسئلہ نمبر 71 آیت نمبر 71 سورۃ الاعراف کی، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اے کافرو بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر گندگی ڈال دی گئی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے کہ تم میرے مقابلے پر اپنے بزرگوں کو لے کر آتے ہو۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو ان چند ناموں کی بنیاد کے اوپر جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نے خود سے گھڑ لیے ہوئے ہیں؟ یہ فلانے بزرگ ہیں، یہ فلانی سرکار ہے، یہ کاواں والی سرکار ہے، یہ کتیاں والی سرکار ہے، بالکل ہے، یہ گھوڑے شاہ ہے۔ ایک ہمارے اسلام آباد میں وہاں پر مزار کے باہر لکھا ہے سید پگیاڑ حسین شاہ، یہ ارسیشن جس طرح کہتے ہیں انگلش میں ارسیشن کتا، تو ہمارے وہ پگیاڑی کتا کہتے ہیں نا، پگیاڑ حسین شاہ، یعنی سیدنا حسین کا نام بگیاڑ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور شرم بھی نہیں آتی۔ تو یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی۔ فانتظر انی معکم من المنتظرین، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ پھر اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ اور پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ کے غضب سے ہلاک ہوئے وہ۔ رہا مسئلہ 19 عبارتوں کا، تو الحمدللہ اس کی بھی بڑی زبردست نسبت ہے، بہت زبردست اور خطرناک۔ وہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر ہے 30 کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں، علیہا 19، اس پر ہیں 19 فرشتے داروغ مقرر جو دوشیوں کو عذاب دے رہے ہوں گے، یہ 19 کا عدد وہ ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا انجام دوزخ ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ کا انجام تو دوزخ ہی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے، آیت جو درود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے اگلی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا، ان کی گستاخی کرنا، ان کے احکامات کے مقابلے پر کسی اور کو کھڑا کرنا، اور دنیا اور آخرت میں عذاب۔ اور پھر یہی تسلی نہیں ہوئی، یہاں پر غصہ ٹھنڈا نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بڑا سجا کے تیار کر رکھا ہے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب، عذابًا مُهِينًا، ذلت امیز عذاب، اعد لهم، بڑا تیاری کے ساتھ وہاں پر مہمان نوازی ہوگی ان گستاخوں کی، والعیاذ باللہ تعالی۔
بھائیو یہ لیکچر 2 پورشنز پر مشتمل ہے. پہلا پورشن آج اور انشاءاللہ اگلا پورشن اگلی دفعہ ڈسکس ہوگا. بہرحال اس کی ڈیٹیل سن لیجئے. پورشن نمبر 1 میں آج انشاءاللہ تعالی کل 5 اہم علمی پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا اور انہی پوائنٹس کے اندر اس لیکچر کے عزائم, اس لیکچر کے مقاصد, اس لیکچر کے فوائد اور نتائج, کنکلوژن کیا ہے, وہ سارے اسی میں ہی آ جائیں گے. اگلی دفعہ صرف گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ ہوگا. اس سے رزلٹ جو نکالنا ہے وہ آج ہی نکل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ 71A ہوگا آج والا پورشن, اور پھر 71B اگلی دفعہ پورشن نمبر 2 میں اس سب کانٹیننٹ میں, برصغیر پاک و ہند میں, انڈیا اور پاکستان کے اندر چند مشہور علماء اور بزرگ, ان کی کتابیں جو آج تک چھپ رہی ہیں, ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں بالخصوص اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی 7 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 12, یہ ٹوٹل 19 گستاخانہ عبارات جو ہیں ان کا تحقیقی جائزہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پیش کروں گا. اور یہ چیزیں ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی چھپ چکی ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 2A کے نام سے ہے اندھا دھند پیروی کا انجام, جو اہل سنت پاک.com پر تقریباً 3 MB کی فائل ہے, اپلوڈ ہے, مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے, اور ہماری اکیڈمی سے بھی فری وہ پمفلٹ مل جاتے ہیں. اندھا دھند پیروی کا انجام 4 پیجز پہ وہ 19 عبارات کا تحقیقی جائزہ موجود ہے. اور اس کو کوئی عام پمفلٹ نہ سمجھیے گا. الحمدللہ جب قرآن و سنت کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس کا آخری علاج یہ پمفلٹ ہوتا ہے. اور جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے امانت بھائی ہیں, جنہوں نے ہماری اہل سنت پاک.com ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے. MBA کیا ہوا, دنیاوی طور پر پڑھے لکھے انسان, لیکن اسی سیٹ اپ کے ساتھ اٹیچ ہے جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ان کو بڑے طریقے سے دعوت دی لیکن ان پر اثر نہیں ہوئے. یہ پمفلٹ اندھا دھند پیروی کا انجام جب انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا مارو, ہم تو پوری دنیا کے لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے, ہمارے اپنے بزرگ گستاخیاں کر کے گئے. انہوں نے صبح جا کے کتابیں خریدیں اور باقی کام پھر آپ کو پتا علماء کر دیتے ہیں. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے بزرگ تو لکھے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, وہ کہتے نہیں معرفت دی گل ہے. اچھا جی یہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی اشرف وعلی آل اشرف والعیاذ باللہ تعالی. وہ کہتے ہیں جناب یہ معرفت کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. وہ پھر سمجھ تو آ جاتی ہے انسان کو کہ اصل میں یہ سارے عقائد و نظریات ہی غلط ہے. تو جواب نہیں ہوتا تو کہتے سمجھ نہیں آ سکتی. تو سمجھ نہیں آتی تو کتابوں میں لکھا کیوں ہے, جو چیز سمجھ سے ہی باہر ہے. تو الحمدللہ ان کی ہدایت کا سبب بھی یہ ریسرچ پیپر بنا. انشاءاللہ تعالی یہ جب 2 لیکچر ہمارے ہو جائیں گے, آج والا اور اس سے اگلی دفعہ, اس کے بعد پھر تیسرا لیکچر ہونا ہے مسئلہ نمبر 72 کے نام سے, اور 72 کی نسبت بھی 72 فرقوں سے ہے. 72 اس کا عنوان ہوگا پھر انشاءاللہ فرقہ واریت کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرناک اثرات اور اس کا علاج. یہ انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 72 ہوگا. اب اتنی تمہیدی گفتگو تقریباً 17-18 منٹ کی, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا حصہ شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورشن نمبر 1 جو کہ 5 اہم ترین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے, اس میں سے پوائنٹ نمبر 1 وہ بھائیو پرٹیکولر میری پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے. میری پیدائش بھائیو ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوئی, اور تقریباً اپنی پیدائش سے لے کر 30-31 سال تک میں بریلوی مکتبہ فکر میں رہا. انہی کی کتابیں پڑھی, انہی کے علماء سے مسائل پوچھے, اور کسی دوسرے کو سننے کی کوشش نہیں کی. پھر اچانک ٹرننگ پوائنٹ آیا 2007 کے اندر, اسی دوران, اور وہ یہ قرآن پاک, اس کو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا. چند مہینوں کے اندر مجھے یہ گیم سمجھ آ گئی کہ ہم جن عقائد اور نظریات کو لے کر چل رہے ہیں وہ کم از کم اس کتاب میں تو موجود نہیں, اور کہیں پر موجود ہوں ضعیف قصے کہانیوں کے اندر اور ضعیف الاسناد روایتوں کے اندر, لیکن اس کتاب کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے.
پریشانی لگ گئی، آہستہ آہستہ تحقیق کی، پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا، ان کے علماء سے ملے، اس کے بعد اہل تشیع کے ساتھ، اور اب بھی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جو پازیٹو بات کہیں سے بھی ملتی ہے اس کو الحمدللہ ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ، اور یہی ایک مسلمان کا تقاضا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے اس حوالے سے کہ میں نے ساری جماعتوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے، بریلوی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث، سب کے جو مشہور جماعتیں ہیں۔ یعنی میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ملتان والا اجتماع بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے، تبلیغی جماعت کے بھی اجتماع اٹینڈ کیے ہیں، رائے ونڈ والے، دعوت اسلامی کے تو میرے خیال 10-11 کے قریب کیے، اس کے بعد جو یہ مرید کے والا اجتماع ہے یہ بھی اٹینڈ کیا، ساروں کے پاس الحمدللہ میں ہو کر آیا ہوں، لہٰذا ساروں کا اچھا خاصا جو ایکسپیرینس ہے مجھے حاصل ہے اس حوالے سے۔ ان ساری چیزوں کے بعد جو اب لوگوں کو حق بات بتائی جاتی ہے ساری کمزوریاں دیکھ کر، تو ایک بڑا سوال لوگوں کی جانب سے اٹھتا ہے جب بھی کسی کے مکتبہ فکر کے اوپر ضرب پڑتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی علی بھائی تو انجینئر ہیں، وہ کوئی عالم تو نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں۔ یہ اکثر سننے کو ملتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری کی اتنے سال لگا کر، تو علماء بھی تو اتنے سال لگ کے بنتے ہیں، تو اب عالم کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے؟ یہ پوائنٹ بہت زور و شور سے سامنے آتا ہے۔ انشاءاللہ اس شیطانی وسوسے کو بھی میں ایسا کل کرتا ہوں کہ آندہ سے کوئی یہ بات کرنے کی جرت نہ کرے۔ تو اس کا جواب بھائیو یہ ہے، پہلا اصولی جواب سن لیجئے کہ دین کی بنیاد علم پر ہے نہ کہ ڈگری کے اوپر۔ مثلا 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ اگر آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، تو اب عالم صاحب کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھنی چاہیے یا اس 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ سے ڈگری مانگنی چاہیے؟ بتائیں۔ آیت پڑھنی چاہیے، اور آیت وہ پڑھ لیں اور وہی بات نکل آئے تو کہ نہیں آیت تو موجود ہے لیکن چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے عالم کی لہذا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، تو اس کے بعد وہ عالم صاحب مسلمان بھی رہ جائیں گے کہ نہیں؟ عالم تو چھوڑ دیں، مسلمان بھی نہیں رہیں گے، قرآن کا انکار لازم آ جائے گا نا، وہ تو قرآن کا انکار کر رہے ہوں گے۔ دوسری بات، اسلام میں یہ دوسرا اصولی جواب ہے، ڈکشنری از آلویز اتھارٹی، بلکہ پوری دنیا میں بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں یا BAT بٹ، یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی۔ ایک 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں، اور ایک PhD انگلش کہتا ہے نہیں جی بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ ہیں، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ جس کے سپیلنگ ڈکشنری کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اور ہماری ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی PhD کی ڈگری اس کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی، تو بات وہی مانی جائے گی جو کتاب و سنت میں لکھی ہو۔ تیسرا اصولی جواب کہ حق بات کوئی بھی کہے اس کی تصدیق کرنا یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ شیطان سے بڑا تو ٹائٹل کسی کو نہیں دیا جا سکتا، نہ مجھے نہ کسی ایسے دائی کو جو حق بات لوگوں تک پہنچا رہا ہو، مجھے کم از کم شیطان جتنا بھی اگر سمجھ لیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شیطان کی بات کی تصدیق بھی کرنا اگر وہ سچی بات کر رہا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کتاب الوکالہ چیپٹر کے اندر، بڑی لمبی حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ اس کا لب لباب یہی ہے کہ شیطان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی شکل میں آ کر آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا اور کہا کہ اگر تم یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا کیونکہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ واقعی یہ بات ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو، اور اگر کوئی انسان آپ کا اپنا قبلہ بھائی، اہل کلمہ بھائی کوئی بات کرتا ہے، اس کی ڈگریاں نہ مانے بلکہ اس بات کو دیکھیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ ہم ڈاکیے کی حیثیت سے اپنے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اتھارٹی ہیں، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتھارٹی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ ہمارا انکار نہیں کرے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ علماء نے کتاب اللہ کے ترجمے بھی کر دیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بھی ترجمے آ چکے، باقی احادیث کی کتابوں کے بھی ترجمے آ چکے۔ یہ علماء نے ترجمے کیا اپنے پرسنل نوٹس بنائے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ ترجمے عوام کے لیے انہوں نے چھاپے۔ ان کو تو عربی آتی ہے، ویسے یہ بھی ان کا زوم ہے، عربی کوئی نہیں آتی۔ قرآن پاک سامنے رکھ کے اگر ان کو بیچ میں سے کوئی صفحہ کھول کے پوچھے نا کہ اس کا ترجمہ کریں تو آدھے سے زیادہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی آپ کو دھوکہ ہی دیا ہوا انہوں نے۔ وہ دورہ قرآن اور دورہ حدیث ہی ہوتا ہے آخری سالوں میں، پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں ہے۔ بہرحال جس کا دعویٰ ہے کہ عربی آتی ہے، تو یہ ترجمے جو ان کے بڑے بڑے علماء نے کیے، کیا یہ نوٹ کمانے کے لیے کیے کہ ہاں جی یہ کتابیں بکیں اور ہم پیسے کمائیں؟ پھر یہی مسئلہ ہے۔ اگر عوام کے لیے کیے ہیں تو اپنا ترجمہ تو مانے، بریلوی احمد رضا بریلوی صاحب کا، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے، دیوبندی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تو مانے، اہل حدیث جو ہیں وہ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ تو مانے، اہل تشیع جو ہیں وہ سید فرقان علی شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے، اپنے ترجمے تو مانے نا۔ اگر انہی ترجموں سے ہم ان کو وہی بات دکھاتے ہیں، آپ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ گیا کہ یہ اپنی طرف سے ترجمے کرتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ اور وہی ہے پانچواں اصولی جواب کہ یہ سارے بہانے ہیں کہ جی یہ علماء کی ڈگری چاہیے اور فلاں عالم ہوگا تو اس کی بات مانیں گے۔ اگر یہی بات ماننے والے ہوتے تو اپنے مکتبہ فکر کے علاوہ جو باقی علماء ہیں ان کی بھی تو بات مانتے۔ ان کے بارے میں تو اتنی زبان کھول کر کامنٹس پاس کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ علماء کی لینگویج ہے۔ شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے۔ حسام الحرمین پڑھے احمد رضا بریلوی صاحب کی، انہوں نے دیوبند کے علماء کو لکھا ہے کہ یہ شیطان کے دم چھلے ہیں۔ اور اس کے جواب میں جب دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند المفند 1906 کے اندر، حسام الحرمین 1905 میں لکھی گئی، 1906 میں، اس میں 35 علماء دیوبند نے سائن کیے جن میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی صاحب اور ان کے سارے پیروکار یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ یہ ہے ڈگریوں کا حال۔ ان کو اس وقت احمد رضا بریلوی صاحب کا علم نظر نہیں آیا جو اس وقت کے صوفی حرمین کے جو علماء تھے، کئی علماء نے ان کو 14ویں صدی کا مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا اس وقت احمد رضا بریلوی صاحب کو، ان کو بھی پتا ہے، لیکن اس وقت ان کو وہ نہیں نظر آیا کیونکہ اپنے علماء کو ماننا دوسروں کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ڈگری شگری والے صرف بانے، آپ ڈگری بھی لے کر آ گئے تو تب یہ کہیں گے آپ نے ہمارے مکتبہ فکر کی ڈگری نہیں لی ہے، اور اگر ان کے مکتبہ فکر کی ڈگری ہوگی اور آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو کہیں گے ڈگری تے پڑھی سی نے، پڑھا تے ہے سی پر بعد ہی دماغ خراب ہو گیا تھا، یعنی پڑھا تو اس نے ہم سے ہی ہے لیکن بعد میں اس کا دماغ چل گیا۔ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیوں کہ یہ وہ ان کو پنجابی میں جو محاورہ بولا جاتا ہے، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ اور دوسرا محاورہ جو ہے دل بےمان تے حجتاں ٹیر، اگر کسی کے دل میں بےمانی گھس چکی ہوئی ہے اس کے لیے دلائل بہت زیادہ ہیں، وہ تو پھر کتاب اللہ کو بھی نہیں مانے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو ان کا اصل مقصد جو ہے، اصل جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے علاوہ، اپنے علماء کے علاوہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ تو پوری دنیا میں، پرانی کتابوں کو تو یہ جان چھڑا لیں گے، پوری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ایک دیوبندی عالم جو ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر بہت بڑے ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں، فضل الرحمان صاحب، انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم ہیں، ان کو ٹی وی پر کہا ہے کہ یہ طاہر الپادری ہیں، طاہر القادری نہیں ہے۔ ان کو نہیں نظر آیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پی ایچ ڈی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کے وہ ٹاپر ہیں، اور احادیث کی ان کی کئی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں، اتنے بڑے لیول کا ایک عالم ہے اپنے مکتبہ فکر کا، ان سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ ان کو طاہر الپادری کہہ رہے ہیں۔
اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا جے سالک ہے جو عیسائی ہے. تو یہ مسئلہ ان کا کچھ اور ہے, مسئلہ ہے فرقہ واریت. مفتی منیب الرحمان صاحب جب تک بریلوی مکتب فکر کے چونکہ عالم ہیں, جب تک وہ ہماری روحت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں, پشاور کے دیوبندیوں نے چاند کو غلط ہی کہنا ہے. ہاں, ان کے دیوبندیوں میں سے کوئی عالم لا کے بٹھا دیں گے اس سیٹ کے اوپر, پھر ہو سکتا ہے بریلوی چاند کو غلط کہنا شروع کر دیں. یہ ساری کی ساری گیم جو ہے فرقہ واریت کی لعنت چل رہی ہے. وہ انشاءاللہ میں مسئلہ نمبر 72 2 ہفتے بعد بیان کروں گا کہ ساری گیم کیسے چل رہی ہے. تو یہاں پر میں 2 ننگے جملے بولنے لگا ہوں, یہ 2 جملے یاد رکھیے گا. نمبر 1, بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے. اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے ہم ڈیفینیٹلی قادیانی ہوتے. اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان اور غیر قادیانی کافر ہوتے. اگر طارق جمیل صاحب جو تبلیغی جماعت کے ہیں یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک تبلیغی جماعت والے غیر مسلم اور قادیانی مسلمان ہوتے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان ہوتے اور اہل تشیع کافر ہوتے. اسی طریقے سے اہل حدیث میں سے حافظ سعید صاحب یا ساجد میر صاحب اگر یہ قادیانی کے گھر پیدا ہوتے کسی تو ان کے نزدیک اہل حدیث کافر ہوتے. سیدھی سی بات ہے, یہ کسی کو بری لگے یا اچھی لگے. اور یہی لوگ سارے کے سارے ایران میں پیدا ہوئے ہوتے تو سنیوں کو غلط سمجھ رہے ہوتے اور اہل تشیع کو صحیح سمجھ رہے ہوتے, اور ایران کے علماء یہاں پیدا ہوئے ہوتے تو اہل سنت کو صحیح سمجھ رہے ہوتے, ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے. یہ ٹوٹل گیم چل رہی ہے. جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں, جس محلے کی مسجد میں پیدا ہوتے ہیں, اس کے پاس اس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے. یہ ان کی تحقیق ہے جو یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں. تحقیق ان کی اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے آنکھ کہاں پر کھولی ہوتی ہے. ہمارے جیسے لوگ بہت کام ہیں جو ریورٹ ہو کے آتے ہیں, اور جب وہ آتے ہیں وہ پھر حق بات کرتے ہیں, پھر وہ کسی مکتب فکر کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ قادیانی والا مسئلہ. اور دوسرا کہ اگر صرف ڈگری دلیل ہو کسی بندے کے عالم ہونے کی تو بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے علماء تو 8 سال میں درس نظامی کرتے ہیں, اور اہل تشیع کے علماء قم یونیورسٹی ایران سے 17 سال میں عالم بن کے آتے ہیں. تو پھر 17 سال والے عالم کو ماننا چاہیے نا, 8 سال والے کو نہیں ماننا چاہیے. نہیں, ان کو تو ہمارے علماء نے کافر قرار دے دیا. ان سے پوچھیں گے کہ جی ان کو ہمارے علماء نے گمراہ قرار دے دیا. تو یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. اگر یہ عالم اور ڈگریوں والا چکر ہو تو جو 17 سال میں ڈگری لے کے آتا ہے اس کی بات مانی جائے, پھر کہیں گے نہیں دلائل پہ, تو بات وہیں پر آئے گی. یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیے بھائیوں, اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے, اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی. اس کو باقیوں کے پاس جانا پڑے گا. بالکل اس طریقے سے ایک بریلوی ہے, ایک دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, جب تک وہ صرف اپنے علماء کی بات سنے گا, دوسرے کی بات کو سنے گا نہیں اور کہے گا علماء نے فارغ کر دیا ہے, تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جواب دے گا کہ یا اللہ مجھے اس لیے مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے علماء نے ان کو فارغ کر دیا ہوا تھا, اس لیے میں نے ان کی بات نہیں سنی. تو کیا ایک قادیانی کا یہ عذر قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو قادیانیوں پہ نہ رکیں, اپنے اوپر بھی لائیں نا. ہم جہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں ہمیں دلائل کے ساتھ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کون سا عقیدہ حق پر ہے اور کون سا باطل پہ ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بھائیو, میں نے تمام مکاتب فکر کو سٹڈی کیا ہے اور علا وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ خیر کا کچھ نہ کچھ عنصر موجود ہے, اور ماشاءاللہ شر بھی تھوک کے حساب سے ہر مکتب فکر میں موجود ہے. شر کی بھی کمی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن اس شر کو پھیلانے کی وہ ہے بھائیو روٹی. جس کا دین روٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکے گا. یہ آج جو یہ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے علماء مسئلہ بتا رہے ہیں, اور مسئلہ تو بھائی بتائیں گے, مسجد کمیٹی سے مار کھانی ہے. ایک بریلوی اور دیوبندی عالم نے اگر وہ بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا دے جمعے کے خطبے میں, انہوں نے کہنا یہ تو فارغ ہو گیا. ایک اہل حدیث اگر جمعہ پڑھا دے کہ آندہ سے کوئی شخص ننگے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا, نماز تو ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے, تو کمیٹی نے کہنا جناب یہ تو بریلویاں نہیں گلنا شروع کرتی ہیں انہوں نے. اسی طریقے سے اہل تشیع کا کوئی عالم ممبر پر چڑھ کر یہ کہہ دے کہ جب سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج
جو کہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے، ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے اور جنازے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا تو مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. چاہے جائے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ کریں تو کہیں گے جس کا تو دماغ خراب کر دیا کسی سنی نے. تو اس کو نظر آئے گا کہ اب مجھے ممبر سے اتارا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو روٹی ہے پیچھے سارا مسئلہ، اور اس میں میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے. قرآن سے اکثر آیات کی روشنی میں بتایا کہ حرام خوری ہی علماء کی گمراہی کا سبب ہے، اور پرٹیکولر حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں قرآن میں وہ ہیں ہی پرٹیکولر علماء کے بارے میں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. لیکن یہ سارے مسئلے نا دنیا میں ہیں، دین کے اندر یہ سارے مسئلے دین کے اندر ہیں. کوئی مسئلہ بتاتا ہے وہ جی حضرت صاحب نے فرما دیا، دنیا کے معاملے میں نہیں ہے. دنیا میں تو بڑے بڑے حضرت صاحب ہیں. آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے دائیں ٹخنے میں درد ہے، اور وہ پاکستان میں ایک بڑے کسی ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، وہ کہ جی ٹخنے میں آپ کے درد ہے، لیکن یہ درد جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی دائیں آنکھ نکالنی پڑے گی. تو آپ کو اسپیشلسٹ کی ڈگری اس وقت نظر آئے گی. آپ کہیں گے یار عقل کو تو نے کتوں ڈگری کی تھی، تو درد میرا ٹخنے میں اور تو کہہ رہا آنکھ نکالنی پڑے گی. تو پھر دوسرے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، 2-3 سے گھومیں گے تو پتا چل جائے گا یار وہ تو پاگل تھا جو یہ کہہ رہا تھا. تو دنیا میں آنکھ نہیں نکلوائیں گے کسی اسپیشلسٹ، اتنے بڑے بزرگ، کیونکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. تو ڈاکٹری کی فیلڈ میں تو ڈاکٹر ہی اہل علم ہے نا. مولوی کو تو انگریزی بھی نہیں آتی، وہ تو ابھی تک اس چکر سے باہر نہیں آیا کہ یہ انگریزوں کی زبان ہے یا یہ مسلمانوں کی زبان ہے. اس کو تو بیچارے کو ابھی تک یہی بات سمجھ نہیں آئی ہے. ایک جیولوجی کا مسئلہ جیولوجسٹ بتائے گا، ایمبرولوجی کی فیلڈ کا بندہ جو ہے وہ گائنی کے مسئلوں کو حل کرے گا. یہ لیڈی ڈاکٹر جو گائنی کی ہوگی وہ گائنی کے ایشوز کو ریزالو کرے گی. یہاں پر بھی وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے بلکہ کہیں گے بھائی نہیں 2-3 سے مشورہ کرو. تو بھائیو دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی عالم آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے یا مجھ سے آپ کو ایسی بات سنتے ہیں جو آپ کے مقطع فکر سے ٹکراتی ہے، تو 3-4 علماء سے پوچھیں، ان کو کہ کتابیں دکھائیں، کتابیں کیا کہتی ہیں. اور اگر کتاب سپورٹ کر دے پھر کسی مولوی کا لحاظ نہ کریں، پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں کہ اتنی لمبی داڑیاں رکھ کے اور شلواریں اوپر کر کے اور اتنی بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی تسمیاں اٹھا کے یہ پبلک کو دھوکہ نہ دو. اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہو، لوگوں کی آخرت نہ برباد کرو. خود تو جانا ہے دوزخ میں تم نے، ان اعمال کے سبب ہمیں نہ گھسیٹو، والعیاذ باللہ تعالی. تو بھائیو جس کی روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی وہی آپ کو حق بات بتائے گا. یہ میری بات پلے باندھ دیں. الحمدللہ فی الوقت تو میں اپنی ذات کے لیے دین سے 1 روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں، اور یہی بات ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے حق بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریں کہ وہ دن، کہ جس دن مجھے یہ خیال بھی آئے کہ مجھے اپنا سورس آف انکم دین بنانا ہے، اس سے 1 دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت دے دے اور جنت البقیع میں مدفن نصیب کرے. یہ وقت کبھی نہ آئے، ورنہ حق بات ضمیر کا مجرم رہوں گا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی والعیاذ باللہ تعالی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اسی لیے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے اس محرم الحرام میں نے 2 گھنٹے 2 لیکچر 3 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے ہیں. ایک لیکچر تھا 55B کے نام سے وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس. اس میں نے اہل سنت کے ہاں جو خرابیاں ہیں اور کچھ اہل تشیع کی بالکل ننگا کیا، کسی کا لحاظ نہیں کیا. اور دوسرا مسئلہ نمبر 66A جس میں نے اہل تشیع کے ہاں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں محرم کے حوالے سے ان کو ایڈریس کیا. جو ان کی جائز بات ہے اس کو مانا ہے، جو غلط بات ہے اس کو ایڈریس کیا. تو ایک دائی کو یہی چاہیے کہ وہ پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر حق بات کرے. تو بھائیو یہ جو ساری بزرگ پرستی چل رہی ہے اور اندھا دھند پیروی اپنے اپنے علماء اور فرقوں کی، اس کا جب میں نے روٹ کاز انالیسس کیا، یہ انگلش میں بولا جاتا ہے کہ برائی کی جڑ کو تلاش کرنا، تو اصل وجہ ان ساری بیماریوں کی اور اس ساری فرقہ واریت کی لعنت کی اور یہ ساری حرام خوریوں کی مجھے صرف ایک وجہ نظر آئی میرے انالیسس کے بعد،
سب کے پیچھے ایک ہی ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. وہ ایک وجہ کیا ہے؟ آبا پرستی اور بزرگ پرستی. اور میں حیران ہو گیا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ایمفیسائز ہی اسی بات پر کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روکنے والی جو چیزیں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہاں تک بات پہنچی کہ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو تھے ان کی بات بھی کسی نے نہیں مانی. ہماری آپ کی کس نے سننی ہے جو اتنے معجزات کے ساتھ آئے. پہلی آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 104. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں آؤ رسول اللہ کو اپنا امام مانے، تو وہی جواب جو وہ کہتے تھے. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہنے لگے ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، سانو تو ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے مسئلے حل کر دیے ہوئے ہیں، ان کو نہ چھیڑے. بہار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نماز کا چیپٹر جب لکھتے ہیں، احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ، تو کچھ حدیثیں لکھتے ہیں اور اوپر نوٹ لکھ دیتے ہیں کیونکہ دل تو ملامت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ان حدیثوں سے میرا کوئی مقصد نماز کا طریقہ ثابت کرنا نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی حدیثوں کا ان کے نماز کا طریقہ ثابت ہی کوئی نہیں ہوتا. تو کہ یہ میں صرف حصول برکت کے لیے چند حدیثیں لکھ رہا ہوں. رہا مسئلہ نماز کے طریقے کا، تو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے یہ مسئلہ، میں اس کو بریکٹ میں کہتا ہوں، برباد کر دیا ہوا ہے. ان کا یہ بہت پہلے مسئلے حل کر دیے ہوئے ہیں، تو لہذا اب حدیثیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ، اس عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اگر جائز ہوتا تو. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. تو اللہ کے اب کمنٹس ہیں، بھلا کیا اگر ان کے آباء و اجداد کوئی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، تب بھی انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ نہ علم ہے نہ ہدایت ہے، تب بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور دوسری آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 21. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا، یعنی کتاب اللہ. کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتویٰ ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا بھلا اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، تب بھی اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی چلتے جائیں گے. اب دیکھ لیں، یہ دوزخ کا فتویٰ میں نے نہیں لگایا. وہی بات ہے کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی قادیانی علماء سے ختم نبوت پوچھتا رہے گا، اس کو کب ختم نبوت سمجھ آئے گی؟ باقیوں سے پوچھنا ہوگا. اسی طریقے سے ایک بریلوی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث یا اہل تشیع کو بھی باقیوں کی بات سننی ہوگی، تبھی تو پتہ چلے گا ہمیں کہاں پر غلطی لگی اور دوسرے کہاں پر غلط ہیں یا درست ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2. بھائیو، اب الحمدللہ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں ایک بات تو بالکل واضح کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتابوں اور وحی کے ساتھ جو مخالفت لوگوں کی سامنے آئی، اس کی واحد وجہ آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے. اب یہاں حیران کن بات ایک اور سامنے آئے گی پوائنٹ نمبر 2 میں، کہ جو آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ کون اس سارے کے سارے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں؟ تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے جو کتابوں کو اور انبیاء کو حق مانتے ہیں، ان کے اندر بھی اس لیول کی گمراہی موجود ہے قرآن کی روشنی میں کہ انہوں نے انبیاء کرام کا انکار کر دیا. انبیاء کے ماننے والوں نے ماننے کے باوجود انکار کر دیا. اور وہ ڈرائیونگ فورس کیا؟ ان کے علماء کرائم، علماء کرام نہیں، مجرم علماء، علماء کرائم. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، سورہ التوبہ آیت نمبر 31 اس فلسفے کو بالکل واضح کرتی ہے.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। उन यहूदो नसारा ने अपने अहबार को, अहबार कहते हैं वो उलमा जो इल्म की गहराई में पहुंचे हुए हों, बड़े बड़े उलमा, ये वो है, इतने बड़े बड़े उलमा ये वो हैं। व रुहबानहुम, और राहिब, राहिब कौन? जो सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से अलग दूर दराज इलाकों में इबादत में मशगूल हो जाते थे, जिसी की एक बिगड़ी हुई शक्ल हमारे यहां भी तसव्वुफ के अंदर आई। रुहबान, उनको उनके उलमा और उनके रुहबान, अपने बुजुर्गों को उन्होंने अपना रब मान लिया हुआ था अल्लाह को छोड़कर। अब उलमा को रब मान लिया हुआ था अल्लाह को छोड़कर, बुजुर्गों को रब मान लिया हुआ था अल्लाह को छोड़कर। हालांकि वो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, वो बुजुर्ग और वो उलमा, लेकिन वो असल में बुजुर्ग नहीं, वो उलमाए कराम है और बुजुर्गाने बेदीन है। वो उलमाए कराम और बुजुर्गाने दीन नहीं है जिनका जिक्र कुरान में आया। अहले हक हर जमाने में मौजूद रहते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आगे बता भी दूंगा। ये उनका जिक्र है, उलमाए कराम, मुजरिम उलमा और बुजुर्गाने बेदीन। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है बड़ी मशहूर, वो पेश की जाती है। हदीस तो वो उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ है, लेकिन उसकी थीम कुरान पाक से सपोर्टेड है। मैं हदीस भी बयान कर देता हूं, और चूंकि मैंने कुछ लेक्चर्स में पहले वो हदीस बयान की हुई है तो मेरा रुजू भी रिकॉर्ड हो जाएगा इस वीडियो की वसातत से। वो हदीस क्या है? वो मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है और जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3095 नंबर हदीस है। इसी आयत की तफसीर वाले चैप्टर में जामिया तिर्मिज़ी में सूरह तौबा आयत नंबर 31, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूदो नसारा ने अपने उलमा और बुजुर्गों को अपना रब मान लिया हुआ था अल्लाह को छोड़कर। वो हदीस क्या है कि सैयदना अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो पहले ईसाई थे, उनके वालिद हातम ताई के ये बेटे हैं, ये मुसलमान हो गए, सहाबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में एक आयत है, मुझे वो समझ नहीं आई कि उलमा को, यहूदो नसारा ने उलमा और अपने बुजुर्गों को अपना रब मान लिया हुआ था अल्लाह को छोड़कर, तो हमने तो कभी अपने उलमा की पूजा नहीं की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोग अपने उलमा और बुजुर्गों की हलाल की हुई चीज को हलाल और उनकी हराम की हुई चीज को हराम नहीं समझ लेते थे बगैर ये देखे कि किताबों में क्या लिखा हुआ है? उनका या रसूलल्लाह ऐसा ही था। तो फरमाया, यही तो अपने उलमा को रब मानना है। अच्छा, इसको कुछ उलमा ने कहा कि ये सही हदीस है, लेकिन उसूल मुहद्दिसीन पे ये रवायत ज़ईफ है। इसमें एक रावी है गुतैफ बिन आयन, ये जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है, और खुद इमाम तिर्मिज़ी ने भी इस हदीस को नकल करके इस रावी के ऊपर जरा की है कि ये रावी जो है कमजोर रावी है हदीस में। लेकिन ये थीम बिल्कुल परफेक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा परेशान था, तो मैंने जब ये हदीस मुझे पता चला ज़ईफ है, तो मैंने कुरान पाक में तलाश किया कि इस थीम पे मुझे कुछ आयात मिले, तो 2 आयात मुझे ऐसे मिल गई जिससे ये थीम बिल्कुल खुलकर सामने आती है कि ये थीम बिल्कुल ठीक है। और वो आयत है सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 4, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहूदो नसारा और मुशरिकीन मक्का जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस करते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक चीज सिखाई कि आप फरमाइए, ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा, ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ वसारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बहस करते हैं तो इनको फरमाओ कि तुम अगर इस किताब को नहीं मानते तो इस किताब से पहले जो तुम्हारी किताबें नाजिल हुई हुई हैं या आसार हैं इल्म के, तुम्हारे अंबिया के जो आसार अहदीस चलती आ रही हैं, उनमें कोई बात मौजूद है तो वो लाकर मुझे पेश करो। ये बातें ना मेरे साथ करो कि बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं, उलमाए दीन फरमाते हैं। किताब लेकर आओ या इल्म के आसार चलते आ रहे हो अंबिया कराम के, अगर तुम सच्चे हो। लिहाजा कुरान ने यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, अथॉरिटी नहीं, बल्कि जो कुछ किताबों में लिखा हुआ है और सही सनद के साथ आए वो चीज अथॉरिटी है। और दूसरी आयत इस कॉन्टेक्स्ट में सूरह आल इमरान की 19 नंबर आयत, ये तो फलसफे को बिल्कुल वाज़ेह कर देगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली एक्सेप्टेबल रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। बेशक अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल दीन सिर्फ इस्लाम है।
آگے کیا چلتا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور یہود و نصارہ کے علماء نے اس کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، اس ڈیفینیٹ علم کے آ جانے کے بعد جو اس چیز کو نہیں مانا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات مانے. جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں آج جدید دور میں کہا جاتا ہے ارجڈ ٹو ڈومینیٹ، کہ ہر بندے کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں. ہاں یہ انبیاء میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے، ان کے لیے یہ بیماری نہیں ہے، ان کی تو یہ خاصیت ہے کہ وہ کہیں کہ میرے پیچھے چلو، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پیروی کرو. ہاں شیطان ہو جائے اگر تو علیحدہ بات ہے. ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پیروی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر کرو، مشروط، ریلیٹو اطاعت، ایبسولوٹ اطاعت نہیں. اگر کوئی ایبسولوٹ اطاعت کہتا ہے اپنی تو وہ بندہ پھر راہ حق سے ہٹ چکا ہے، والعیاذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. کنہوں نے؟ انبیاء کرام کے ماننے والوں نے. ان کی کتابوں میں آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں. میں کئی دفعہ پورے ریفرنسز بتا چکا ہوں، ٹائم نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ کا آگے سے غضب کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو کوئی پھر جان بوجھ کے اللہ کی آیات سے کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے. دھمکی ہے اس کے اندر کہ دنیا کے اندر موجے مار لو، آخرت میں تمہاری پکڑ ہونے والی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی دنیا میں موجود اور علماء نے ان کی بات نہیں مانی. کیوں؟ علماء یہود کے پیروکار کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ تو عمر میں وہ بہت بڑے تھے. 80 90 سال کے بابے جو ہیں وہ خیبر کے قلعوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑے علماء یہود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہارڈلی عمر اس وقت 52 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو داڑھی مبارک بھی وفات تک سفید نہیں ہوئی، مکمل ہی کالی تھی. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت انس ابن مالک کہتے ہیں 20 سے زیادہ بال سر اور داڑھی کے ملا کے سفید نہیں تھے، 20 سے بھی کم تھے. یہ حضور کا معجزہ تھا، کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی نشانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید ہوئی نہیں کبھی، سوائے چند ایک یہ کن پٹی پہ بال اور یہ 1 2 بچی پہ اور کچھ سر کے. 20 سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں. یہ آپ کا معجزہ تھا. تو یہ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہمارے، وہ غلط ہے اور یہ کل کا نوجوان ٹھیک ہے. ان کے لیے تو نوجوان ہی تھا نا جی. 80 سال کے بابے کے مقابلے پہ 50 52 سال والے بندے کی کیا عمر ہوتی ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا. یہ ایسی بیماری ہے آبا پرستی اور بزرگ پرستی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مخالفت پر لوگ اتر آتے ہیں، آنکھوں کے آگے ایسی پٹی باندھ دی جاتی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اور بھائیو یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف یہود و نصارہ کی باتیں ہو رہی ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث تقریباً دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم بھی، اور ترمذی کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم تم بھی اسی رستے پر چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، جس پر اگلے گزرے ہوئے لوگ چلے. اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ کی ساری برائیاں اس امت میں بھی پیدا ہوں گی، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ وہی ہے، بیماری وہی چلتی آ رہی ہے. کتاب و سنت میں جتنی خرابیاں ان کے علماء اور بزرگوں میں تھیں وہ اس امت میں بھی آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا، لیکن لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہیں پاکستان میں، بریلوی مکتبہ فکر کے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب. تو انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ حدیث کوٹ کی اور کہنے لگے کہ یہ جو بیماریوں کی بات ہو رہی ہے نا، اس سے مراد کوئی شرکیہ عقائد نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن اڈاپٹ کریں گے میری امت کے لوگ. دیکھیں کیسے حدیثوں کو بدلتے ہیں. اس سے مراد ہے کہ جو یہود و نصارہ فیشن کریں گے وہ یہ امت کرے گی. عقیدوں کی خرابی نہیں آئے گی. ماشاءاللہ یہ آپ کو کس نے گارنٹی دے دی ہے؟ تو اس حدیث کا شان ارشاد جیسے قرآن کا شان نزول ہوتا ہے نا، حدیث کا شان فرمان بھی موجود ہے. یہ حضور نے کہا کس موقع پر تھا؟
کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں کیا فیشن کے اوپر کہا تھا یا ایک شرکیہ عمل کے اوپر کہا تھا، وہ الحمدللہ موجود ہے۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم غزوہ حنین کے دوران ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک درخت تھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، وہاں پر مشرکین برکت کے لیے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، جیسے آج بھی درختوں کے پر یہ مختلف قسم کی اور ٹاکیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ مشرکین بھی کرتے تھے، ادھر سے مس کر کے جاتے تھے تاکہ ہمیں جنگ میں فتح ہو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہاں پر یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جہاں سے ہم بھی برکت حاصل کر لیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا سبحان اللہ۔ یہ حضور کہتے ہوتے تھے جب بہت حیران کن بات ہو، اور اس میں امپلائڈ ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ بھی ہمارے لیے کوئی کنسنٹریشن کے لیے بت مقرر کر دیں، کوئی اللہ کا ہی بت بنا دیں تاکہ ہم کنسنٹریشن کے لیے اس پہ اعتکاف کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ ان جاہل لوگوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور وہی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کے ساتھ وہی اشر کیا اور معبود بنا بھی لیا جھوٹا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے، وہاں پھر آپ نے ساتھ وہی بات ارشاد فرمائی جو اور بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کی قسم تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ وہ خرابی کون سی تھی؟ اس پہ ہی میں نے پورا الحمدللہ ایک لیکچر دیا، مسئلہ نمبر 8 کے نام سے، صرف 20 منٹ میں۔ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ یہ جو فراڈ مچایا ہوا ہے کلمہ گو جو ہو گیا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ واقعی جس نے دل سے کلمہ پڑھا وہ شرک نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ کلمے میں فالٹ ہے اگر کلمہ پڑھ کے بھی کوئی شرک کر رہا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ مولویوں کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر بیڑا غرق ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس دنیا میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ آبا پرستی، بزرگ پرستی، علماء کی اندھا دھند پیروی ہے بغیر دلیل کے۔ لیکن یہ معاملہ دنیا تک نہیں ہے صرف، اگر دنیا میں نقصان ہونا ہوتا تو خیر تھا، 40-50 سال کی کسی زندگی برباد کر دی کسی کی، خیر ہے، لیکن بھائیو اس سے اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی ان علماء کی وجہ سے برباد ہونے والی ہے۔ ان علماء سے مراد جو علماء سو ہے، علماء کرائم اور بزرگان بے دین، علماء کرام اور بزرگان دین مراد نہیں، وہ تو حزب اللہ ہیں، ان سے ہی تو دین سیکھنا ہے، لیکن ان سے یہ نہیں کہنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے، یا حضرات کیا فرماتے ہیں، ان سے پوچھنا ہے اللہ کیا فرماتا ہے، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، صحابہ کا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب بھائیو آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے یہ الحمدللہ یہ اتنی انٹلیکچوئل گفتگو ہے کسی بندے کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی گفتگو ہے یہ مسئلہ سمجھانا کہ یہ علماء کے پیچھے چل کے آخرت برباد ہونے والی ہے، اور قرآن پاک میں کیٹیگوریکل مینشن ہے، 2 مقامات، ویسے تو درجنوں ہیں لیکن 2 امپورٹنٹ ترین ایپیکس جو ہیں وہ میں نے چوز کیے ہیں۔ پہلا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 سے 30 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، ایسا حیران ہوگا یہ کیا ہے، بزرگوں کے پیچھے میں رگڑا گیا، میں نے تو یہ سمجھا تھا انہوں نے مجھے چھڑانا ہے، یہ تو خود ہی ادھر جا رہے ہیں۔ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ دیکھ لیں وہی بیماری، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بزرگ کے ساتھ، فلاں شخص کے ساتھ، فلاں دوست کے ساتھ دوستی نہ گانٹھی ہوتی، اس کے پیچھے میں بیڑا غرق ہو گیا میرا۔ اور وہ کیا، لقد اضلنی عن الذکر، بے شک اس نے، میرے دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس الذکر قرآن سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ حق میرے پاس آ چکا تھا، مجھے بتا دیا گیا تھا
کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میرے دوستوں نے مجھے کہا نہیں نہیں نہیں، اتنے بزرگ پاگل تھے، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنا بھی اور میرا بھی۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اب اللہ نے شیطان کہہ دیا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے، قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ ہمیں تو مولویوں نے صرف شفاعت والی حدیثیں سنائی ہیں، حق ہے، لیکن شکایت لگنی ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈالا، شفاعت نہیں اس کی ہونی، پھر شکایت لگنی ہے، الٹا شکایت لگ گئی تو پھر بیڑا غرق، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم۔ دوسرا موقع سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 اور 68، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب قیامت والے دن ان کے چہرے آگ پر تلے جا رہے ہوں گے، الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے، جیسے یہ سیخ کباب، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے چہرے جب آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ کہیں گے ہائے افسوس، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بیماری بھی آ جائے گی ان کی کہ کیا ہے، وہ ساتھ ہی آگے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، یہ وہی اے رب ہمارے، ہم نے تو دنیا میں اطاعت کی تھی اپنے سعادت مند لوگوں کی، بڑے بڑے نورانی چہرے والوں کی، کہتے ہیں بڑا خوبصورت چہرہ ہے، یہودیوں کے بھی چہرے بڑے خوبصورت ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی ایک بندے نے اگلے دن میری ویڈیو پہ کمنٹس کیے ہوئے، وہ ہے دیوبندی مکتب فکر سے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ کے چہرے پہ نورانیت نہ ہوتی تو میں آپ کے لیکچر بھی نہ دیکھتا۔ میں نے کہا یار اس نورانیت سے نہ دھوکہ کھاؤ، اس سے نورانی چہرے ہیں جو دنیا کو فراڈ کی طرف چلا رہے ہیں، ہم چہروں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا۔ تو کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے تو اطاعت کی بڑے بڑے سعادت مند لوگوں کی، وہ کبرانا، اور بڑے بڑوں کی، اتنے بڑے بڑے، یہ وہ ہے کبرانا، کبیر، بڑے بڑے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے تو یا اللہ ہمیں گمراہ کر دیا تھا دنیا میں، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کہیں گے یا اللہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایک ہماری ریکویسٹ ذرا سن لے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ چلو اب دنیا میں ہم تو نہیں جا کے بچ سکتے، لیکن انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ان کو دگنا عذاب دے۔ یہ وہ دوست کی کہہ رہے ہوں گے ہمارے بزرگوں کو جو یہاں ان کے ناموں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، وہاں کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت فرما جن کی وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن کرم چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، تیسرا موقع تو اس سے بھی خطرناک آیت ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یہی لوگ پھر جب دوزخ میں پہنچیں گے کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ ذرا ہمیں دکھا دے ہمارے وہ بزرگ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ یہ وہ جنوں کی جماعتیں بھی بھیجتے ہیں نا بعض لوگ، کہتے ہیں فلاں بزرگ جو ہیں وہ جنوں کی جماعتیں تبلیغ میں بھیجتے ہیں، اے اللہ ہمارے بزرگ دکھا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت نہیں بھیجی، ایون آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے کہ چند جن وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے میرا کلام سنا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کر دی۔ لیکن آج ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کچھ رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جماعتیں بیچتے ہیں، جنوں کی۔ تو یہ جو بھی بندہ کہتا ہے نا فلاں بندے کے قبضے میں جن ہے، اصل میں جن اس کے قبضے میں نہیں ہوتے، وہ جنوں کے قبضے میں ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو اے رب ہمارے، ہمیں دکھا دے ہمارے بزرگ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، اے اللہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے، ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا تھا۔ اور یہ آپ مجھے دل سے پوچھیں، میرا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ جن بزرگوں کی وجہ سے میں کتاب و سنت سے دور رہا،
آج میرے والے ہوں تو میں جوتیوں سے ان کی مرمت کروں. آخرت میں تو یقین ہے. دنیا میں بندے کو غصہ آتا ہے یار انہوں نے ہمیں کس دھوکے میں لگائی رکھا, کس امید پہ چلائی رکھا. تو قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے حوالے کر دے, نجعلہما تحت اقدامنا, ہم پاؤں کے نیچے ان کو رونے, لیکون من الاسفلین, تاکہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پہنچے. اتھے واڑ کے نا انہوں دوزخ کے تھڑے حصے تا ساڑی روح و سکون ملنا ہے, لیکن کوئی نہیں ملنا. لیکن وہاں غصہ پھر یہ نکلے گا. تو بھائیو اس دن آنے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن کرم کو تھام لیں اور ان سے اعلان برات کر لیں, ادروائز بیڑا غرق ہونے والا ہے. اچھا اب یہ اتنی آیات ہیں بالکل واضح ہیں, لیکن مولوی کے پاس ایک ایسا زہریلا نسخہ ہے جس سے وہ پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اپنے زوم میں. او جی یہ آیتیں تو کافروں کے بارے میں. ہاں تے جناب ساڈے کول بڑیاں پھکیاں نے اینٹی وینم نے اس زہر دے علاج واسطے, بہت اینٹی وینم ہے. یہ آخری ان کے پاس حل ہوتا ہے. یہ کافروں کے بارے میں تو بھئی یہ قرآن پھر کافروں کو دو, خود نہ پڑھو. قرآن پاک بھائیو رولز ہیں. یہ نہیں ہے کہ ٹریفک کا قانون صرف عوام کے لیے ہے اور جو ٹریفک کا آفیسر ہے اس کو ڈبل لتر پڑیں گے اگر اس نے اشارہ توڑا کہ تو دائی تھا اس کا کہ ٹریفک کی پابندی کرو. تو مسلمان کے لیے تو ڈبل عذاب ہے اگر وہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے. کافر تو کافر ہے. تو یہ بالکل بات غلط ہے. قرآن پاک کے بارے میں جسے فٹ اس کو گفٹ. جس پہ کوئی رول لگتا ہے قرآن کی آیت وہ اس پر اپلائی ہوگی, چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے. یہ بالکل دو نمبری کرتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں, اور میں اب اس کو پروف بھی کر دیتا ہوں الحمدللہ. مسند امام احمد میں تو بالکل گاڑا فتویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نمازی کے لیے قیامت والے دن نماز نور, نجات اور دلیل ہوگی, اور بے نمازی کے لیے نہ تو نور ہوگا نہ نجات نہ دلیل, الٹا اس کا حشر فرعون, حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھکی والے جواب کے بغیر کام نہیں چلتا. میں نے علمی طور پہ تو بتا دیا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے. پھکی والا الزامی اینٹی وینم جواب کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے یہ چیک کرنے کا. ایک بریلوی مکتبہ فکر کے کسی بندے سے پوچھے کہ بھائی یہ قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت کر جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اس کو انہوں نے انڈورس کیا تھا ان کے اپنے مرید کے کلمے کو. تو یہ مرید قیامت والے دن اللہ سے نہیں کہے گا کہ یا اللہ ہمارے اس بزرگ کو دگنا عذاب دے جس نے میرے اس کلمے کو انڈورس کیا؟ ہاں جی بالکل کہے گا. انہی کے بارے میں آیا تھا. اس کو نہیں پہ نظر آئے گا یہ کافروں کے بارے میں, کہے گا بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اسی طریقے ایک دیوبندی کے پاس چلے جائیں, اس کہیں گے ہمارے جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے احمد بریلوی صاحب کی کافی غلطیاں نکالی ہیں, وہ کافی ان کے عقائد میں خرابیاں تھیں. اب لوگ تو احمد بریلوی صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں, اور قرآن پاک میں آیت ہے کہ یہ جو چلنے والے پیچھے ہیں نا یہ قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو یہ احمد بریلوی صاحب کو پھر دگنا عذاب, ہاں جی بالکل ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. پھر یہ کہیں گے. ادھر ایک مولوی اتنا بڑا دیوبندی مولوی جس نے کہا جی ہم نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ عذاب احمد بریلوی صاحب کو قبر میں ہو رہا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. یہاں تک کشف پہنچتے ہیں پھر ان کے. تو یہ سارے فارمولے نا دوسروں کے لیے ہیں. پھر ادھر آیت بھی کافروں کے بارے میں نہیں رہے گی, کہیں گے نہیں جی نہیں اس میں تو واضح ہے جو بھی. اسی طریقے سے اب آپ سب کے لیے مجھے بتائیے غلام احمد قادیانی کوئی یہودی عیسائی تو نہیں تھا, مسلمانوں میں سے یہ الگ ہوا نا. غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار غلام احمد قادیانی کے پیچھے چل کر اپنا عقیدہ برباد کر رہے ہیں, کیا قیامت والے دن وہ نہیں کہیں گے کہ اللہ غلام احمد قادیانی کو ڈبل عذاب دے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے؟ کہیں گے. تو آپ وہ کہیں یہ کافروں کے بارے میں, وہ جی قادیانیوں کو ہمارے علماء نے کافر قرار دے دیا. آپ کے علماء نے تو سب کو ہی کافر قرار دیا ہوا ہے. کھول کے دیکھیں فتوے, مجھے بتائیں کس عالم کے بارے میں فتویٰ چاہیے. دیوبندیوں کے علماء کو بریلویوں نے کافر قرار دیا ہوا, بریلویوں کے علماء کو دیوبندیوں نے کافر قرار دیا ہوا, ان دونوں نے اہل حدیث کو دیا ہوا. یہ تکفیر اور خوارج والا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہے. یہ تھوک کے حساب سے فتوے ساروں نے سنبھال کے رکھے ہوئے, کسی کو نہیں چھوڑا ہوا. سب ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں. حق بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اور وہ اپنے بزرگوں کہہ رہے ہیں, دوسروں کہہ رہے ہیں شیطان ہے.
اتنا بڑا بزرگ وہ بھی بزرگ نہیں نظر آئے گا. دوسروں کے بزرگ شیطان, اپنے بزرگ اتنے بڑے بڑے. تو میں وہی ننگا جملہ بولوں گا بھائیوں, ان کو پھر کہنا چاہیے قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں تھے, ورنہ آپ کے امی ابو قادیانی ہوتے تو طارق جمیل صاحب بڑے عالم نہ ہوتے, بلکہ پھر غلام احمد قادیانی بڑے عالم ہوتے. پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑے عالم نہ ہوتے, غلام احمد قادیانی بڑے عالم ہوتے. پھر آپ کو کوئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک بڑا عالم نہ نظر آتا, آپ کو غلام احمد قادیانی بڑا عالم نظر آتا. آپ کے امی ابو دیوبندی تھے, آپ دیوبندی ہیں. آپ کے امی ابو بریلوی تھے, آپ بریلوی ہیں. آپ کے امی ابو اہل حدیث ہیں تو آپ اہل حدیث ہیں. آپ کے امی ابو قادیانی ہوتے تو آپ قادیانی ہوتے, اور غیر احمدیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے. یہ ہے ٹوٹل ان کی پوری گیم. ٹوٹل تحقیق کی طرف تو آتے نہیں, دماغ بند, سننا ہی نہیں. اور مولوی نے ایسی پھر پٹی پڑھا دی ہے کہ نہیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ ذرا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے آخرت میں. بخاری اور مسلم میں 10 کم از کم ترک موجود ہیں اس حدیث کے. انتہائی سخت الفاظ اس حدیث کے اندر آئے. دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور امام بخاری اور امام مسلم کم از کم 10 سندیں اس کی لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں کافروں کے بارے میں آیتیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذرا پوچھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. کیونکہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. تو یہ کافر ہوئے. اعضائے وضو کس کے چمک رہے ہوں گے؟ جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے, یہ مسلمان ہے نا. آگے آپ دیکھیں یہ کافروں کے بارے میں حدیث ہے یا مسلمانوں کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض کوثر پہ ہوں گا اور اپنے امتیوں کو پلا رہا رہوں گا حوض کوثر سے, اور میرے حوض کوثر سے جو ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے حوض کوثر پہ جب امتیوں کو پلا رہا ہوں گا تو میرے کچھ امتی آئیں گے سامنے, ان کو جب میں پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی, اور مجھے کہا جائے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشروب نہیں پلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ یہ میرے امتی ہیں, اعضائے وضو بھی چمک رہے ہیں, حضور نے پہچان لیے کافر کوئی نہیں ہے, مسلمان ہی ہے. ہاں بھگوڑے مسلمان ہیں اس قسم کے جو بزرگ پرستی میں مبتلا تھے. اور یہ بات یاد رکھیے گا ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جو بھی اہل قبلہ ہے, ہم کسی کی کوئی تکفیر نہیں کرتے, اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہ خوارج کا طریقہ ہے کسی کو کافر قرار دینا. ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں الحمدللہ. ہاں جہاں پر غلطی لگی ہے غلطی کو غلطی کہتے ہیں. یہ ہے سولوشن اینڈ, پرابلم اینڈ پہ نہیں آنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. والعیاذ باللہ تعالی. یہ حدیث روایت کر کے سیدنا عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ تابعی, جنہوں نے صحابہ سے یہ حدیث سنی, اس حدیث کے ساتھ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی دنیا سے رخصتی کے بعد, وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں, آمین. یہ وہ دعا کیا کرتے تھے. یعنی وہ تعویل اس نے تفسیر بھی کر دی کہ یہ ہے ہی مسلمانوں کے بارے میں. تو اب یہ جو کہنا کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمان, یہ کون لوگ ہیں؟ جسے فٹ اس کو گفٹ. تو قرآن پاک رولز اور ریگولیشن کی بک ہے. یہ کسی ایک گروہ کے لیے نہیں, پوری انسانیت کے لیے ہے. اس میں رولز ہیں, جو بندہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے اس کو سزا ملے گی. حتیٰ کہ سورۃ العذاب کھول کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دوں گا. دیکھ نبی کی بیویوں, مسلمان کہہ رہے جی میری خیر ہے, کلمہ پڑھ لیا ایک بار بس انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے. تل کا امانیہم, یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں. یہ بھی ایک یہود و نصارہ کی خرابی تھی, وہ کہتے تھے ہم تو جنت میں جائیں گے, چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا. بس ایک پھیرا لگے گا, اور وہی خرابی یہاں بھی آ چکی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اب بھائیو آخری 2 پوائنٹس ہیں انشاءاللہ جو کنکلوژن والے ہیں, لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پوائنٹ نمبر 4,
یہ 3 پوائنٹس کے اندر ہم نے ساری بیماری الحمدللہ سمجھ لی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ گمراہی کی اصل وجہ کیا ہے. اب اس کے سولوشن کی طرف بھی آنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے. ویسے تو حل اس میں امپلائڈ ہو چکا کہ ظاہر ہے جو بیماری ہے اس کے الٹ کام کیا جائے. بیماری ہے بزرگ پرستی، اس کے الٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر بھی بات کو مزید کھول کر بیان کرنے کے لیے بھائیو، اسلام وہ واحد دین ہے جس نے توہمات کے دائرے کو چھوڑ کر علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے. اور 10 کمانڈمنٹس جو تورات، انجیل اور قرآن میں بھی موجود ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، جو ہمارا پمفلٹ بھی ریسرچ پیپر نمبر 7 چھپ چکا ہے، لیکچر کے اینڈ پہ آپ سب کو مل بھی جائے گا. اس میں 9ویں کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اے انسان، کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. علم کے بغیر پیروی نہیں کرنی جب تک علم نہ آ جائے. یہ نہیں کہنا اتنے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے، نہیں، علم خود حاصل کرنا ہے. اور یہاں پہ مجھے بات ضمن یاد آ گئی، اکثر کہتے ہیں جی وہ علماء نے علم حاصل کیا ہوا ہے وہی حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تو ان کو بتایا کریں اللہ کے بندو ڈاکٹری پڑھنا فرض ہے نہیں تو ڈاکٹر تو چند ایک ہی ہوں گے. علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہر انسان کو سمجھ بھی آئے گا. اس کے لیے مولویوں کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹری کے لیے ظاہر ہے کہ ڈگری کی ضرورت ہوگی. باقی اگر عالم کی بات کرتے ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہے تو یہ کیا پرفیکٹ عالم ہے؟ پرفیکٹ عالم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں یہاں بخاری اور مسلم سے درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں. اتنے بڑے بڑے صحابہ کو بعض مسائل نہیں پتا ہوتے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی، یا حضرت عائشہ کو مسئلہ نہیں پتا تو حضرت علی سے پوچھتے تھے. صحابہ بھی مکمل طور پہ پرفیکٹ عالم نہیں تھے. تو ہر مسلمان تو ہوتا ہی عالم ہے. جس مسلمان کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا عالم ہے، علم رکھنے والا. ڈگریوں والا عالم ہوگا تو اس سے پوچھے کیا ہر چیز کا اسے علم ہے؟ تو قرآن پاک میں 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے، جیالوجی پر، ایسٹرونومی کے اوپر، اسی طریقے سے ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اوپر. یہ ساری کی ساری سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر جو آیات ہیں. تو اللہ کون سا عالم ہے جو اس کی تشریح کرے گا؟ وہ تو پھر جا کے سائنٹسٹ سے پوچھنا ہوگا. تو پرفیکٹ تو قرآن و حدیث کا کوئی بھی عالم نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہر عالم ہے. ہاں 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو علم چاہیے وہ ہر مسلمان سیکھ سکتا ہے. وہ ایک ریڑھی بان بھی سیکھ سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا انسان بھی، ایک ڈاکٹر بھی، ایک انجینئر بھی اور ایک ان پڑھ بھی اتنا علم سیکھ سکتا ہے جس سے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزرنی ہے. اب یہ راکٹ سائنس ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں صرف تجھی کو پکاریں گے. اس کے بعد کوئی شخص تعویل کی غلطی لگ جائے تو الگ بات، اللہ اس کو معاف کرے اور ہدایت پر لائے. کوئی بندہ یا علی مدد کہہ نہیں سکتا اس کے بعد. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے. اس کے بعد کوئی بندہ قبروں سے فیض لینے کا قائل نہیں ہوگا، اللہ ہی کو پکارے گا دعا میں. تو بھائیو قرآن پاک نے توہمات سے بچا کر علم پر بنیاد رکھی. ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل. فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل. فعید عربی میں کہتے ہیں فائدے والی چیز کو. اس کا ترجمہ دل نہیں بنتا، دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کیوں نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہوئی ہے. اگر کوئی پاگل ہو جائے تو اس سے پھر حساب کتاب بھی نہیں. وہ واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں. لیکن جس کی کان، آنکھیں اور عقل کام کرتی ہے اس کو پھر یہ ساری چیزیں خود حاصل کرنی ہوں گی. اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو نہیں. نمبر 1 ریویلڈ نالج، وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم جو اللہ انبیاء کرام کے ذریعے دیتا ہے امتوں کو. اس کو کہتے ہیں ریویلڈ نالج اللہ کی طرف سے. اور دوسرا علم ہے ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments. مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا ہوا علم، وہ یعنی سائنس. قرآن صرف ان 2 علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو نہیں. انہی کی بنیاد پہ فیصلہ. آگ جلاتی ہے، پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے. اب قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ پٹرول آگ کو بھڑکا دیتی ہے، لیکن یہ ہم نے ڈیفینیٹ نالج حاصل کیا، سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے چیز ثابت ہوگی. یہ قرآن و سنت کی طرح ہی حجت ہے.
कुरान नहीं कहा है वला तकफु मा लैसा लक बिही इल्म। काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहुसत की निशानी है। कुरान और हदीस में कोई नहीं। हां, साइंस तस्दीक कर दे तो हम मानेंगे, साइंस भी नहीं मानती, ये फजूल है, जीरो से जरा। जलजला क्यों आता है? वो एक गाय है, उसने एक सींग पे जमीन उठाई हुई है, जब वो थक जाती है दूसरे पे उठाती है। हाँ, कुरान और हदीस में ऐसी कोई बात नहीं। साइंस भी इसकी मुखालफत करती है, वो कहती है टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से जलजला आता है, लिहाजा ये भी जीरो से। तो इस्लाम वो दीन है जिसने तवहमात से बचाकर डेफिनेट इल्म पर बुनियाद रखी है। इस पे मैंने 35 मिनट की गुफ्तगू की है, यूनिक तरीन गुफ्तगू। इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और उनका दायरा कार, 35 मिनट की गुफ्तगू है। वो अपनी नोयत की मुनफरिद गुफ्तगू है, मसला नंबर 39 के नाम से ahlesunnatpak.com पर। लेकिन आज हम रिवील्ड नॉलेज के ऊपर थोड़ी इस हवाले से गुफ्तगू कि आखिरत की कामयाबी, हदायत हासिल करके आखिरत में कामयाब होना, इसके लिए रिवील्ड नॉलेज की जरूरत है। और वो डेफिनेट इल्म कुरान और सुन्नत का इल्म है। यही वो इल्म है जो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 और 39 पढ़कर देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल नहबितू मिनहा जमीआ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनके जरिए पूरी इंसानियत को खिताब किया, तुम सब के सब अब जमीन पर उतर जाओ। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा। अब जब कभी भी कोई हदायत की किताब मेरी तरफ से तुम्हारे पास आएगी, फमन ताबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो जो कोई उस किताब की पैरवी करेगा ना, उसको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना। और जो किताबों से कुफर करेगा, कुफर का मतलब खाली ये नहीं है कि मैं किताब को मानता नहीं हूं, इससे बड़ा कुफर है मैं किताब को मानता हूं लेकिन मर्जी अपनी करनी है। ये कितना जुल्म है। अगर कोई कहे, उसको तो मुनाफिक कहा जाएगा जो कि मैं किताब को मानता हूं लेकिन इस पर अमल नहीं करना। तो यहूद और नसारा भी और मुसलमान में भी वो बंदा कुफर के दर्जे में चला जाएगा जो प्रैक्टिकली इसको मानने से इनकार कर देगा। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और जो लोग कुफर करेंगे उन किताबों के साथ, उनको झुटला देंगे, वही होंगे दोस्त की और रहेंगे उसमें हमेशा। अच्छा, इसके कॉन्टेक्स्ट में एक और आयत है जो इस मौजू को और खोलती है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई, इससे मसला तकदीर भी हल हो गया। ये कुरान की आयत ऐसी है, बिल्कुल यही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। सूरह ताहा आयत नंबर 123 कि आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप जमीन पर उतर जाओ। वहां पर अल्फाज क्या है? फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा। ये अल्फाज तो वही है। अब जब कभी भी कोई हदायत की बात तुम्हारे पास आएगी किताब की शक्ल में मेरी तरफ से, फमन तबिया हुदाया, तो जो कोई फिर उस हदायत की पैरवी करेगा, फला यदिल्लु वला यशका, तो वो ना तो गुमराह होगा और ना ही बदबख्त होगा। देख ले, कौन गुमराही और बदबख्ती से बच सकता है? जो किताब की पैरवी। वहां तो आया था कि जो लोग मान लेंगे वो क़यामत दिन अमन में होंगे, लेकिन यहां पर आया फमन इत्तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यशका, तो जो कोई हदायत की पैरवी करेगा ना तो वो गुमराह होगा और ना ही वो बदबख्त होगा। इसका मतलब है बदबख्ती हम खुद कमाते हैं, ये कुरान कह रहा है। जो हदायत की पैरवी करेगा वो बदबख्त भी नहीं होगा, जो पैरवी नहीं करेगा खुद ब खुद बदबख्त हो जाएगा। और कुरान में सूरह अल-अनकबूत के अंदर भी आता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम खुद उनके लिए राह खोल देंगे। तो ये बदबख्ती इंसान खुद कमाता है। ये कहते हैं जी अल्लाह ताला तौफीक देगा। अल्लाह ने तौफीक तब देनी जब आप खुद किक मारेंगे। ईमान इस दुनिया की सबसे एलीट चीज है, अल्लाह ताला इस तरह नहीं बांटेगा। मुसलमान को भी एफर्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मुसलमान के घर पैदा हो गया तो अब जन्नत गारंटेड होगी। हो सकता है ईमान बर्बाद हो जाए मौत के वक्त गुनाहों की वजह से, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और तीसरी आयत इस कॉन्टेक्स्ट में सूरह सबा की आयत नंबर 50 है। यह आयत हमेशा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली देती है, और यह आयत आप लोग घर जाके दोबारा पढ़िएगा। आयत नंबर 50 सूरह सबा। कुल इन दललतु फइन्नमा अदिल्लु अला नफ्सी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर आपकी बात नहीं मानते ना, आप इनको एक दो टोक बात कर दीजिए कि अगर बिल फर्ज बकौल तुम्हारे मैं गुमराह हूं ना, तो मेरी गुमराही का वबाल मुझ पर ही होगा। वो काफिर कहते थे कि आप हमारे दीन की पैरवी करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, इनको कहें कि अगर तुम समझते हो कि मैं गुमराह हो गया हूं तो इसका वबाल मेरे पे ही होगा। व इनिह्तदैतु, और अगर मैं हदायत पर होने का दावा कर रहा हूं,
فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو میں یہ دعویٰ خود نہیں کر رہا بلکہ اس وحی کے سبب کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہی ہے. میرا خود دعویٰ نہیں کہ میں ہدایت پر ہوں، میں اس وحی کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ ہوں اور تم گمراہ ہو. الحمدللہ میں بھی کتاب و سنت کے دلائل پہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ حق پر مبنی ہے اور یہ گمراہی پر. یہ میری اپنی بات نہیں ہے. تو یہ آیت مجھے سہارا دیتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے. الحمدللہ. انہو سمیع قریب، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور قریب ہے. اور پھر پوری امت کے لیے وہی آیت نمبر 71 سورہ الاحزاب، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑی کامیابی پر پہنچ گیا. الحمدللہ رب العالمین. اس لیے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث پڑھیں، یہ ایک پورا موضوع ہے لیکن میں اشارتاً ایک دو جملوں میں بات کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت کے اوپر زور دیتے رہے. صحیح مسلم کھول کر دیکھیں، ہر تقریر سے پہلے آپ ایک جملہ ضرور بولتے تھے جو میرا بھی وہ خطبہ ہوتا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اس کے بعد آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور تمام یہ نئے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام یہ نئے کام گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یہ صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، مسند امام احمد میں مکمل. اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے جو اب ہم نے مسئلہ نمبر 1 کے نام سے اپلوڈ کر دیا ہے. 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ 1432 ہجری کو میں نے دی تھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اس میں قرآن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ 50 آیات سے اس ایشو کو ریزالو کیا ہے. اب آ جائے آخری پوائنٹس کی طرف. بس اس پوائنٹ کے بعد جو باقی لیکچر ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگا. اب یہ بڑی اہم بات ہے، ایک دفعہ ذرا دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو اٹینٹو ہو کہ یہ آخری پوائنٹ اب اسی میں ہی وہ نتیجہ ہے، اسی میں کنکلوژن ہے اس پوری گفتگو کا. پوائنٹ نمبر 5 میں بڑی اہم بات، بڑی اہم بات، بڑی ہی اہم بات. یہ پلے باندھ لیں کہ یہ ساری گفتگو جتنی ہوئی اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جن پرسنالٹیز کو ہم نے کنڈیم کیا ہے، اس سے مراد ہمارے پہلے 300 سال کے بزرگان دین اور اسلاف نہیں ہیں بلکہ بعد کے لوگ ہیں. اور بعد میں بھی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، سارے نہیں. ان پر فتویٰ کیا ہے وہ اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. ہم صرف ان کی غلطی کو واضح کریں گے، کیونکہ پہلے 300 سال کے جو لوگ ہیں ان میں خیر غالب تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریڈکشن خود ہی فرما دی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو تمام دنیا کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد ان کا جو مجھے دیکھنے والے ہیں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں، اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. یہ 3 قرن کہتے ہیں عربی میں زمانے کو. یہ 3 خیر القرون ہیں، 3 بہترین زمانے ہیں. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بہترین زمانے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوا ہے، جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ. پنجابی میں ویسے بڑی سخت بات ہے لیکن سن لیں. پنجابی میں ایک محاورہ ہے، کتی چورنا رلی ہے. سنا ہوا ہے؟ کتا کس لیے رکھا جاتا ہے؟ گھر کی حفاظت کے لیے. دین کی حفاظت کس کا ذمہ ہوتا ہے؟ علماء کا. جب علماء ہی وہی کام شروع کر دیں کہ لوگوں کو گمراہ کن باتیں بتانا شروع کر دیں تو باہر سے کیا اسلام پہ حملہ ہونا ہے؟ کتی چوروں رل جائے تو اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو معذرت اگر کسی کو یہ بات بری لگے لیکن بعض اوقات پنجابی میں یہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہیں.
امانت میں خیانت کریں گے. امانت دی تھی, قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھ کے آپ کے حوالے کر دی, آپ یہ پڑھیں, فضائل اعمال, فضائل سنت, الرحیق المختوم, یہ کتابیں پڑھیں آپ. 14 ستارے پڑھیں, اہل تشیع کی کتاب, چاروں دے نام لے رہے, کوئی ناراض نہیں ہونے لگا انشاءاللہ. الرحیق المختوم میں بھی بہت ضعیف روایتیں موجود ہیں. تیسرا فرمایا کہ جھوٹی گواہیاں دیں گے وہ لوگ, جھوٹی گواہیاں دیں گے, دیتے ہیں اللہ کی قسم آپ ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ میں قیامت دن آپ کو بخشوا لوں گا. پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں گے, جھوٹی گواہیاں دیں گے. اور چوتھی چیز, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, اب سمجھ آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چوتھی چیز 300 سال کے بعد, یعنی 3 قرن کے بعد آئے گی کہ لوگ موٹے ہوں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. اب یہ سمجھ نہیں آتی تھی موٹاپے کو پسند کرنا کیا ہوتا ہے. ہمیں تو موٹا بندہ اچھا ہی نہیں لگتا. موٹاپے کو پسند کریں گے کیا مطلب؟ سیدھی جی گل ہے, موٹاپے کو پسند کریں گے, تند ہوں گے. اور آپ دیکھ لیں ان کو کتنا کتنا کھاتے ہیں یہ, اور کس طرح توندیں نکلی ہوتی ہیں, اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں. اسی پھر گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور فرض کے بعد سنت موقع بھی نہیں پڑھ سکتے, پھر وہ اجرے میں چلے جاتے ہیں جی, وہاں جا کے پڑھتے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ موٹاپا عام ہو جائے گا اور موٹاپے کو پسند کریں گے. کسی کو بیماری ہو الگ بات ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ سارے مولویوں کو ایک ہی بیماری لگ گئی ہے. اتنا بڑا تو یہ کوئی وبائی مرض تو نہیں ہے کہ جو پھیل گیا ہے. موٹاپا کوئی وبائی مرض بھی نہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. تو یہ وبائی, ہاں روحانی طور پہ وبائی مرض ہے, جس کے اندر وہ بیماری موجود ہے کہ وہ فتنہ مال کے اندر مبتلا ہو چکا ہے اور قتال سے بھاگتا ہے اور زہد کی زندگی سے بھاگتا ہے, اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو بلا چکا ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیثیں صرف بخاری مسلم میں لکھنے کے لیے ہیں, ان پہ عمل نہیں کرنا. 4 بندوں کی خوراک کھا جاتے ہیں, اور پھر وہ خوراک پوری کرنے کے لیے پھر انہوں نے طریقے ڈیوائز کیے ہوئے چندے کے. پھر تقریریں کرتے ہیں جی آپ تو چونکہ جہاد پہ جا نہیں سکتے, آپ کی تو بڑی مصروفیت ہے, تو آپ ہمیں چندہ دے دیں, آپ کی جگہ ہم کر لیں گے. وہ اس طرح چلتا ہے. یہ آخری کنکلوژن پھر اس طریقے سے ہوتی ہے. اللہ ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہہ رہا, اہل حق بھی موجود ہوں گے, لیکن مجھ سے نہیں پوچھنا اہل حق کون ہے, مجھے بھی کوئی نہیں پتا, تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں. تو جب قتال سے بھاگیں گے, جہاد سے دور ہٹیں گے, تو پھر موٹاپے کو پسند کریں گے. یہ حدیث الحمدللہ مجھے سمجھ آئی ہے اس ہفتے میں کہ یہ موٹاپے کو پسند کریں گے, موٹاپا عام ہو جائے گا. یہ 300 سال کے بعد یہ کام کیا ہوا, اور یہ 300 سال کا عدد بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو روئے زمین پر زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی. اور ابن عمر کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی, اور آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ صحابہ کا قرن یعنی صحابہ کا زمانہ 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. اور ہمیں پتا ہے کہ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 110 ہجری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 99 ایئرز اور کچھ مہینوں یعنی 100 سال کے بعد وہ فوت ہوئے. ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی زمین پر زندہ نہیں تھا, یعنی آخری صحابی حضور سے 100 سال کے بعد فوت ہوئے. تو پہلے 100 سال صحابہ کا قرن, اس سے اگلے 100 سال تابعین, اور اس سے اگلے 100 سال تبع تابعین. اور الحمدللہ ہماری تمام احادیث کی جو میجر کتابیں ہیں وہ انہی 300 سال کے اندر خیر القرون میں لکھی گئی ہیں. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. لہٰذا اس زمانے میں جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ واقعی بزرگان دین ہیں, جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کی قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. تابعین میں سے حسن بصری ہوں رضی رحمت اللہ علیہ, ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, اتنے بڑے تابعی, سعید بن مسیب, سعید بن جبیر رحمہم اللہ اجمعین. پھر اس کے بعد آپ تبع تابعین میں آ جائیں, امام اوزائی, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طریقے سے اس کے بعد تبع تابعین کے اندر امام احمد بن حنبل, عبداللہ ابن مبارک, سفیان بن عیینہ, اور اس کے بعد امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, یہ تمام کے تمام لوگ الحمدللہ یہ اہل حق, اہل سنت کے منہج کے علماء تھے. اہل سنت یا اہل حدیث یا اصحاب الحدیث فرقہ نہیں, منہج. فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے, وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا جب ٹاپک آئے گا. تو یہ ہے صحیح بزرگان دین, اور ان کی تعلیمات کیا ہیں, یہ کن چیزوں کو حق سمجھتے تھے, وہ الحمدللہ الگ سے میں 3 لیکچرز دے چکا ہوں, ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. لیکچر نمبر 1 تقلید
اور اتباع سنت میں کیا فرق ہے، یہ مسئلہ نمبر 10 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پر کہ تقلید کیا ہے اور اتباع سنت کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ دوسرا مسئلہ نمبر 11 کے نام سے صرف 25 منٹ کی گفتگو ہے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے بزرگان دین، یہ بزرگان بے دین نہیں، بزرگان دین اسلاف۔ اور تیسرا اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پر۔ اور چوتھا لیکچر تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام ایشوز کو ریزالو کر گیا جو ہماری پچھلی سیٹنگ ہوئی تھی، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں تقلید کا مسئلہ، یہ سارے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں۔ 140 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 70B کے نام سے۔ تو یہ ہیں وہ اصل بزرگان دین جن کے بارے میں قرآن میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ جعلی ڈگریوں والے علماء نہیں ہیں۔ جعلی ڈگریوں والے سیاست دان ہیں، جعلی ڈگری والے علماء بھی ہیں۔ ظاہر ہے وہ ڈگری جعلی ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈگری لے کر بھی لوگوں کو غلط بات بتا رہا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، یہ وہ نہیں ہے بزرگ فرماتے ہیں اور حضرات فرماتے ہیں۔ یہ کون سے علماء ہیں جو اس چیز کے اوپر پیرا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، اسی پہ میری تقلید والی وہ گفتگو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکمران بنایا جائے اس کی بھی اطاعت کرو، امیر المومنین کی، خلیفۃ المسلمین کی، لیکن اس کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہوگی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے، آپس میں حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی آج ایز این انسٹیٹیوشن اللہ اور اس کا رسول، کتاب و سنت، وہ فزیکل فارم میں تو موجود نہیں سامنے، لیکن کون پلٹائے گا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن سے ڈرتے ہو، تو پھر ہی تم اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ گے، ورنہ تو اسی میں چکر میں پڑے رہو گے کہ بزرگوں نے فرما دیا یہی کافی ہے۔ ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے۔ اب جناب آئیے اس گفتگو کی طرف جو 5-7 منٹ میں یا 10 منٹ میں کنکلوڈ ہو جائے گی، لیکن یہ چیز ہے چسکے والی، اس پہ تو 1 گھنٹہ بھی بولا جائے تو آپ لوگ بیٹھے رہیں گے، اور وہ ہے فرقہ باز بزرگ۔ یہ جتنی ہم نے وعیدیں سنی، یہ پرابلم اینڈ پہ جو لوگ کھڑے ہیں بزرگان بے دین اور علماء کرائم، اگر ان سے چیزیں ثابت ہوں، اگر ثابت نہیں ہوں گی تو وہ اللہ کے سپرد، انشاءاللہ میں بتا بھی دیتا ہوں اس میں ان کی نشانی کیا ہے، بزرگان بے دین کی اور ان کے فالورز کی اور علماء کرائم مجرم علماء کی، کہ ان کو جب بھی آپ کتاب و سنت سے کوئی بات بتائیں گے نا، تو ان کے لیے اس بات کو ایک جملے سے ریجیکٹ کرنا آسان ہوگا۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں جو یہ بات کرتے رہے۔ مکھی اڑانا جس طرح ہوتا ہے نا، کسی کے کھانے پر مکھی بیٹھی اس نے یوں کر کے اڑا دی، اس طرح ان کے لیے قرآن حدیث کو ریجیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی بات یہی قرآن پاک میں آیا، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ ان کے بارے میں میرا جملہ یاد رکھیے، میں ان کے بارے میں کیا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ چاہے علماء ہوں یا عوام، ان کے بارے میں میرا ایک جملہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں، یہ پہلے دیوبندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں، یہ پہلے اہل حدیث ہیں بعد میں مسلمان ہیں، یہ پہلے اہل تشیع ہیں بعد میں مسلمان ہیں۔ وہ بات کر کے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کی بات کو اگر دلیل ماننا ہو پھر فرقے کو تو بندہ سائڈ پہ کر دے گا۔ تو یہ ان کے بارے میں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا، ہمارے اتنے بڑے علماء، پھر ان کے نام لیں گے، ان کے ساتھ پھر کتنے کتنے القابات لگائیں گے کہ شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ القرآن، شیخ الاسلام، تو اس طریقے کے وہ نام اپنے ان بزرگوں کے ساتھ لگائیں گے۔ تو بھائیو ایسے لوگوں کا علاج جو ہے وہ ہے اینٹی وینم، جو انشاءاللہ میں نے اگلی دفعہ وہ دینا ہے۔ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے تو نیشنل جغرافک پہ پروگرام لگتے ہیں، کوبرا سانپ اگر کاٹ جائے تو چند گھنٹوں کے اندر کوبرا سانپ کے زہر سے ہی تیار کیا ہوا اینٹی وینم، وینم کہتے ہیں زہر کو، اینٹی وینم لگایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو بھائیو جو کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، تو ہم بھی پاگل ہوتے ہیں جب ان کو کتاب و سنت سے بات بتائیں، کیونکہ وہ کتاب و سنت کو تو مانتے ہی کوئی نہیں۔
اتنا ہی مانتے ہیں کہ یہ ہے تو یہ پاگل بننا ہے، ان کو کتاب و سنت سے مزید دلائل دینا. ان کے لیے علاج ہے وہ کوبرے والا، اینٹی وینم، پھکی جس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر، اور اردو میں الزامی جواب کہ اچھا یہ ہے تو پھر یہ بھی ہے. منطق والا لاجیکل آنسر وہ ہے ان کے لیے اینٹی وینم. اور یہ الحمدللہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس طرح کے بہت جوابات دیے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ الہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم کے اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ تھا نہ ماں. تو اگر یہی دلیل ہے ان کو رب ماننے کی کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا تو آدم علیہ السلام تو بڑے پھر رب ہوئے معاذ اللہ، ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی. تو یہ ہے وہ الزامی جواب جس کو کہتے ہیں منطق والا جواب، لاجیکل آنسر، کہ اگر یہ ہے تو پھر یہ بھی مانو. اور آدم علیہ السلام کو تو وہ بابا آدم کہتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جی آدم، ان کو تو رب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کرسچنز. تو یہ ہے اینٹی وینم، اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 یہ ہر دائی کو یاد ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے واز کر کے. یہ دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. کچھ حکمت کی باتیں مان جاتے ہیں کہ یار بات لاجیکل ہے، یار واقعی اگر حدیث میں لکھا ہے تو ماننی چاہیے. کچھ لوگ واز سے مانتے ہیں کہ ان کو دھواں دار تقریر کی جائے، ڈرا دیا جائے. اچھے رلانے والے بعض وائزین بھی ہوتے ہیں، صحیح بات ہو تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تیسری کیٹیگری ساتھ ہی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ تیسری کیٹیگری کہ جو پھر ایسے لوگ ہیں نا جو بندے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے وجادلہم، ان سے مجادلہ کرو. یہ دجل دیتے ہیں نا لوگوں کو، ان کے ساتھ پھر ڈیبیٹ کرو. جادل بلکہ یہ اس معاملے میں آتا ہے جھگڑا. پھر ان کے ساتھ جھگڑا کرنا پڑے گا. جھگڑا کیوں کرنا پڑے گا؟ مجادلہ کیوں کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ وہ تو پیسے لے کے اپنے ممبروں سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کی بات کہاں ماننی ہے؟ جھگڑے کے بغیر تو ماننی نہیں. یہ لیکن یہ جھگڑا کوئی فزیکل جھگڑا نہیں، علمی جھگڑا ہوگا. وہی اینٹی وینم کہ یار آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن پھر اس کا کیا جواب ہے. اور وہ اینٹی وینم کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایسی باتیں ان کو بتائی جائیں کہ یہ خود اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں اور ممبروں سے یہ بات کرتے ہوئے شرمائیں. اگر وہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کی ساری باتیں ٹھیک ہیں تو ان کو کہیں 2-4 باتیں ہم بتاتے ہیں جو میں نے 19 جمع کی ہیں، اس پہ ایک لیکچر دے دیں جمعے کا کہ ہمارے بزرگ یہ کہہ گئے ہیں. مطلب ہمارے بزرگ کلمہ پڑھوا کے گئے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ. تو یہ بتائیں یہ واقعہ کتابیں اب کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں، ان کو کنڈیم بھی کوئی نہیں کر رہا. لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ بتائیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کے عقیدے تھے، اور اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے بھی پڑھائے ہیں تاکہ لوگ ماریں لتر آپ کو، پھر لوگوں کو پتا چلے آپ کا اصلی چہرہ. تو آپ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یوٹیوب پہ پورے مناظرے پڑے ہوئے ہیں. بریلویوں نے جب لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے اوپر مناظرہ کیا تو دیوبندیوں نے کہا آپ کے بزرگ بھی تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لکھ کے گئے ہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر دو طرف ہو گئے، صاحب برابر ہو گیا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ میرا بیٹا اسکول میں فیل ہو جائے تو میں کہوں بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ تو کہ ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. میں کہوں ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ جواب ہے، یہ جواب اپنے آپ کو دھوکا. اور یہی مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ مناظرے دیکھیں، چاہے آپ جناب مناظرہ دیکھیں حنیف قریشی صاحب کا، طالب الرحمان شاہ صاحب کا جو اہل حدیث کے عالم ہیں، حنیف قریشی صاحب بریلویوں کے، الیاس گمن صاحب دیوبندیوں کے، ان کے اگر مناظرے دیکھیں نا، اس میں شرائط شروع میں کیا مانی ہوتی ہیں؟ اگر آپ نے ہماری کوئی ایسی بات بتا دی جو کتاب و سنت کے خلاف ہوئی اور ہم نے آپ کے بزرگ کی اسی طرح کی بات بتا دی تو وہ نیوٹرل ہو جائے گی. بالکل یہ ہے. یہ اس وقت بڑا مشہور ہوا ہے مناظرہ حنیف قریشی اور طالب الرحمان شاہ کا. وہ آپ اس کی شروع کی شرائط انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات گستاخانہ جو آپ ہمارے بزرگ کی بتائیں اور ہم اسی طرح کی آپ کے بزرگ کی بتا دیں گے تو وہ بات ختم ہو جائے گی. یہ تو بات پبلک میں ختم کریں گے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو میرے نزدیک تو اس مناظرے کے بعد ان دونوں کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا. جو کچھ انہوں نے اس مناظرے میں کیا ہے میرے نزدیک تو دونوں زیرو ہو گئے اس مناظرے کے بعد. اتنی بڑی بڑی، اور کہتے ہیں صوفیاء کی شتیہات ہیں، اس طرح کے عجیب و غریب نام انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں والعیاذ باللہ تعالی. تو ایسی گستاخیاں ان کو بتائی جائیں، ان کو ممبروں سے بیان کریں تاکہ لوگ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں اور آپ کو لتر ماریں، لوگوں کے دماغ کھلیں گے، پھر ان کو بات سمجھ آئے گی. تو یہ
ایک آکاش بیل جیسے وہ درخت کے ساتھ چمٹ جاتی ہے نا، تو درخت کو جو بھی خوراک دینا وہ پرورش نہیں پاتا. جب تک ان لوگوں سے یہ آکاش بیل نہیں نہ لاگ کی جائے گی، یہ گستاخانہ ان کی عبارتیں دکھا کے ان کو کتاب و سنت کو ہی نہیں سمجھ آنا. تو ان کو ان کی آکاش بیل جو ہے پہلے الگ کریں، اور یہ حق ہوگا پھر کڑوا، اس کے لیے پھر تیار رہنا ہے. اور وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے. کافر کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یہ بڑا سخت باتیں کرتا ہے، یہ تو بالکل کلیئر کٹ باتیں کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنے جی سے اس کو بدل دوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ اگر بالفرض میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15. پھر آیت نمبر 16 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، نبی ان سے فرمائیے میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، تم نے کبھی کوئی ایسی حکمت کی بات مجھ سے سنی تھی؟ اچانک راتوں رات ہی میں ایسی باتیں کرنے لگ پڑوں. میں نے کسی شاعر کی شاگردی نہیں کی، کسی حکیم کی میں نے شاگردی نہیں کیا، اور راتوں رات اتنی فساد والا کلام بیان کر رہا ہوں. اس کے سوا اور کیا ہوگا؟ میری 40 سال کی زندگی تم پر گواہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، الحمدللہ. تو یہ کڑوا کام میں نے کیا ہے، وہ پمفلٹ اندھا دھند پیروی کا انجام. اگلی دفعہ وہ آپ کو پمفلٹ بھی مل جائے گا، اس میں 19 گستاخانہ عقائد ہیں. پھر اسی کی، اور اس میں الحمدللہ سولوشن اینڈ پہ، پرابلم اینڈ نہیں. میں نے تمام علماء کے نام پورے احترام سے لکھے ہیں. مولانا احمد رضا بریلوی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، کوئی گستاخی نہیں کی، عبارتیں ان کی کتابوں سے لکھی ہیں، نیچے قرآن کا عقیدہ لکھا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس سے رزلٹ یہ نکلتا ہے. کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. دونوں تصویر کے رخ دکھا، اس سے اور کیا مہذب طریقہ ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ. اسی کی ایکسٹینشن پہ پھر 3 اور ریسرچ پیپر ہیں، یہ سارے اہل سنت پاک .com پہ ہیں. ایک ریسرچ پیپر نمبر 2B ہے غیر اسلامی نظریات بامقابلہ صحیح اسلامی عقائد. دوسرا قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، اور تیسرا رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس میں بھی میں نے بزرگوں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اور یہی ہے اس کا کنکلوژن. ان عبارتوں کے بعد اب 3 پاسبلٹیز بنتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھی پاسبلٹی نہیں ہے، اور اسی پہ میری گفتگو ختم ہے. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ ان گستاخانہ عبارتوں کے بعد یا تو ان کی یہ بات مان لی جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے، تو ہم کہ واقعی پاگل تھے، پاگل ہی یہ کلمہ پڑھوا سکتا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ولیعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اور ان سے کہیں کہ اپنے بزرگوں کو دوزخ سے بچانے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ ان کو پاگل ڈکلیئر کریں. یہ پہلی پاسبلٹی ہے. ہم پاگل آدمی کلمہ اس طرح کا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں کی پکڑ نہیں ہے، پاگل کی، سوئے ہوئے شخص کی، اور جو نابالغ ہے. تو ان کو کہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ پاگل ہی تھے، انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے اتنی بکواس کر کے بھی. اس کو بکواس کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی کہ اپنے نام کا کوئی کلمہ پڑھوا دے. اچھا، تو ان کو کہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ پاگل ہی تھے، آپ صحیح کہتے ہیں کہ پاگل ہوں گے. دوسری پاسبلٹی یہ بڑی خطرناک ہے کہ اگر وہ پاگل نہیں تھے پھر انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا، ولیعوذ باللہ تعالی جان بوجھ کے ایسا کیا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹے لیول کی غلطی نہیں ہے. چشتی ولی اللہ کہہ دیتے تو ہم بدعت کہہ دیتے، جیسے ہمارے اہل تشیع بھائی کہتے ہیں، وہ ان کے کلمے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، دیوبندی جی کلمہ ہی چینج کر لیا. اور یار وہ بدعت ہے، علی ولی اللہ اگر کوئی کلمے میں کہتا ہے، ویسے تو سارے ولی اللہ ہیں، ویسے کوئی علی ولی اللہ ابو بکر ولی اللہ کہتا رہے، اسے کلمے میں تو فرق نہیں پڑتا. لیکن اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے انہیں جی معرفت کی بات ہے، چشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے، علی ولی اللہ کو کلمہ کفر تو نہیں ہے. یہ بالکل صحیح کلمہ ہے، کلمے میں ایڈ کرنا زیادہ بدعت ہوگا، کفر تو نہیں ہوگا. علی رسول اللہ اگر کوئی کہہ دے وہ کفر ہوگا. تو اپنا وہ بھی نہیں، اصلی کلمہ اسلام لکھا ہوتا ہے، اصلی کلمہ اسلام. پہلے آپ تو اپنا اصلی کلمہ اسلام بتائیں کیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا، اور اگر جان بوجھ کے کیا ایسی فاش غلطی اگر جان بوجھ کے کی ہے تو پھر وہ آیت سورہ احزاب آیت نمبر 57 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت دنیا اور آخرت میں ان پر، اور ان کے لیے اللہ تعالی نے دردناک عذاب، ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے والعیاذ باللہ تعالی. اب تیسری اور آخری پاسبلٹی اس میں کیا ہے، جو میں جس طرف سمجھتا ہوں کہ اس میں عافیت ہو سکتی ہے، میں اس پاسبلٹی کے ساتھ ہو سکتا ہوں، بڑا تھوک کے حساب سے اس نے زن رکھ کے
ویسے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے، لیکن حسن ظن رکھتے ہوئے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات چینج ہو گئی ہیں۔ ان بزرگوں نے چشتی رسول اللہ نہیں پڑھوایا، انہوں نے اشری تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا، انہوں نے گستاخیاں نہیں کی ہیں، انہوں نے کچھ اور کتابیں لکھی تھیں، کتابیں بعد میں بدل گئی، یہ پاسبلٹی، اس میں بزرگوں کو ایج مل سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ 3 منطقی نتائج پھر بڑے خطرناک ہیں، وہ ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات چینج ہوگی جس طرح انجیل چینج ہو گئی تھی، انجیل بھی تو چینج ہوئی بھی ہے، تو اس سے 3 منطقی انجام پھر ماننے ہوں گے، خالی کھلی یہ دعویٰ نہیں مانیں گے۔ پہلا یہ ہوگا کہ ان کتابوں کی اشاعت فوراً بند کی جائے اور ان کے سارے نسخے ریٹریو کیے جائیں اور علنان ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں ہیں، تبدیل ہوئی بھی، اور ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے۔ خالی کہہ کہ جان نہیں چھوٹے گی، کتابوں کے نسخے واپس لیں۔ دوسری منطقی انجام، پھر لوگوں کو کہیں کہ یار یہ ہم بزرگوں کے پیچھے آپ کو لگایا ہوا تھا، خدا کے لیے اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن اور حدیث کا، بزرگوں کی کتابوں کی تو کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا جی اچھی بات لے لیں قرآن حدیث والی اور بری چھوڑ دیں، تو اچھی بھی ادھر سے لینے کی ضرورت ہے، وہ پہلے ہی قرآن حدیث میں موجود ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن حدیث کے مطابق ہے تو لے لیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں، تو وہ پہلے ہی قرآن حدیث میں موجود ہے، اس کو ہی کیوں لینا ہے؟ ایسے کر کے کان کیوں پکڑنا ہے؟ گندگی کے ڈھیر سے ہی کیوں چیز نکالنی ہے؟ جب صاف ستھری سبزی آپ کو مل رہی ہے تو گندگی کی ڈھیر پہ کوئی اگا ہوا آلو آپ نے لے کے پکانا ہے؟ یہ بھی فراڈ ہے جی، اچھی لے لیں گے بری چھوڑ دیں گے، نہیں لیں گے تو پبلک کو بتائیں یہ فراڈیا کتابیں تھی، ہم نے آگ لگا دی، ان کے یہ ان بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں، آندھا سے پرنٹنگ بند کی جائے، اور یہ جو حرام خوریاں کر رہے ہیں علماء اس کی بنیاد پر پیسے چھاپ رہے ہیں، اس کو معرفت کی باتیں اور تصوف کی باتیں، جی جس کو مرشد نہ ملے وہ کشف المحجوب پڑھ لے۔ کشف المحجوب میں حضور کا سکینڈل لکھا ہوا ہے ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ، والعیاذ باللہ تعالی، وہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا اندھا دھند پیروی کے انجام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑی، ان کو پسند آ گئی، بعد میں حضور نے شادی کر لی، والعیاذ باللہ۔ یہ ہے جناب مرشد کشف المحجوب۔ علی بن عثمان اجویری صاحب فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے، تھوک کے حساب سے اس نے ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا، لیکن یہ پچھلے تو مجرم ہیں جو یہ چھاپ رہے ہیں اور یہ تصوف کا سکر اور صاف ثابت کرتے ہیں، اس سے یہ مجرم ہے۔ اور تیسرا منطقی انجام کے لوگوں کو کہیں گے بھائیو ہمارا لیڈر کوئی مولوی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، ہمارا لیڈر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے، ہم کسی کے بارے میں شورٹی نہیں دے سکتے کہ وہ حق پر تھا، حسن ظن نہیں رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیوں جہاں یہاں جتنے کوئی 80 90 یا 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس دعوت کو عام کریں اور اگلی دفعہ مزید لوگوں کو دعوت دے کر وہ اینٹی وینم کے لیے لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے۔ الحمدللہ انڈیا پاکستان میں جو گمراہی اس وقت پھیل چکی ہے، اس وقت اس کا علاج ہی اینٹی وینم ہے۔ اینٹی وینم کے بعد انہوں نے قرآن و سنت کو ماننا شروع کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔